الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقات. دیکھیں دوسرے باب کے اندر جو افعال مشتق ہوتے تھے مصدر سے، وہ افعال ہم نے ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، امر پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا. آج کا جو یہ والا باب ہے، اس باب کے اندر ہم نے وہ اسماء پڑھنے ہیں جو کہ مشتق ہوتے ہیں افعال سے. پہلا سبق ہم آج پڑھیں گے جس میں ہم پڑھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول. یہ کیا ہوتے ہیں یہ سارے ہم یہاں پہ انشاءاللہ سمجھیں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ فعل سے 6 اسم مشتق ہوتے ہیں، مطلب مشتق کا مطلب نکالے جاتے ہیں. 6 اسم ہیں جن کو فعل سے نکالا جاتا ہے. وہ کون سے 6 اسم ہیں؟ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اسم اعلیٰ اور نمبر 6 اسم ظرف. ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان 6 کے 6 کے اوپر بحث کریں گے. آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 پڑھنے ہیں. ایک ہم نے پڑھنا ہے اسم فاعل اور دوسرا ہم نے پڑھنا ہے اسم مفعول. اسم فاعل کے پہلے آپ سیغے دیکھ لیں. اسم فاعل کے سیغے بتا رہے ہیں فاعل، فاعلان، فاعلین. دیکھیں جو فاعلانی ہے یہ حالت رفع ہے، کیونکہ حالت رفع جو ہوتی ہے تثنیہ کی وہ الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. اور فاعلین یہ حالت نصبی اور حالت جری ہے، کیونکہ تثنیہ کی حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے. یہ تو ہو گیا تثنیہ. آگے جمع کے سیغے ہیں. جمع کے بھی بالکل ایسے ہی ہیں. فاعلون یہ حالت رفع ہے. حالت رفع جمع مذکر سالم کی واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، اور اسی طرح حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ آتی ہے. تو یہاں تک جمع کے سیغے ہو گئے. 2 سیغے جمع کے، 2 سیغے تثنیہ کے اور 1 سیغہ واحد کا. آگے مؤنث کے بھی ایسے ہی ہیں. فاعلۃ، فاعلتان یہ حالت رفع ہے الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ. فاعلتین یہ حالت نصبی اور حالت جری ہے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ. اب یہ جمع سالم میں یہ تھوڑا سا فرق ہوگا جمع مذکر سالم میں اور جمع مؤنث سالم میں، کہ جمع مؤنث سالم میں الف ما قبل مفتوح اور تا تنوین 2 کسروں کے ساتھ آئے گی. تو یہاں تک ہو گیا مؤنث کے سیغے. اب یہی آگے بتا رہے ہیں کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو دونوں جگہ پہ یہی معلوم ہوا ہے. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نون تثنیہ مکسور ہے، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نون تثنیہ مکسور ہے، یہ بھی نون تثنیہ مکسور ہے. اور جمع حالت رفع میں واو کے ساتھ آتی ہے، یعنی جمع مذکر سالم جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے. حالت نصبی اور جری میں دیکھیں یہ ہے فاعلین، یا ما قبل مکسور ہے اور نون آخر میں مفتوح ہوتا ہے. تو یہ اسم فاعل کی تھوڑی سی وضاحت ہے. اسم فاعل اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے. اسم فاعل آپ نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد اگلا ہے اسم مفعول. اسم مفعول کہتے کسے ہیں یہ پہلے سمجھ لیں. دیکھیں اسم مفعول ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہو. جس طریقے سے اسم فاعل ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو فعل کو سر انجام دے، جو فعل کرنے والا ہو، بالکل ایسے ہی اسم مفعول اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسا کہ مفعول کا صیغہ ہی اس بات پر واضح کر رہا ہے. یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. دیکھیں جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ضربہ، نصرہ، سمیہ، فتح، کروما، یہ جو 6 باب ہیں ان 6 باب میں یہ مفعول کے وزن پر اسم مفعول آئے گا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ اسم فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. باقی اس کے سیغے کون سے ہیں سیغے بھی آپ دیکھ لیں. مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات. یہاں پر دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے کہ جیسا کہ ہم نے اسم فاعل کے اندر پڑھی تھی کہ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ تثنیہ میں، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ. بالکل یہی بات یہاں پر اسم مفعول کے اندر بھی ایسے ہی ہے. اور جس طرح ہم نے وہاں پر جمع مذکر سالم کے اندر پڑھا تھا واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ حالت رفع میں، اور یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ حالت نصبی اور جری میں، اسم مفعول کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب ہے. اور تثنیہ میں جیسا کہ مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں تھا، وہاں پر فرق نہیں تھا، بالکل یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں ہے. باقی جس طریقے سے وہاں پر جمع مؤنث سالم الف ما قبل مفتوح اور تا مکسور تنوین کے ساتھ آتی ہے، بالکل یہاں پر بھی اسم مفعول میں بھی ایسے ہی آ رہی ہے. تو یہاں تک اسم فاعل اور اسم مفعول مکمل ہو گیا ہے. اب اسی سے متعلقہ فارسی کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول.
اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو ہم آج حل کریں گے۔ پہلے عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ شش اسم از فعل مشتق میں شوند، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلی، اسم ظرف۔ اسم فاعل کے دلالت کنند بر کنندہ کار از ثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آید، بحث اسم فاعل، فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ تثنیہ بحالت رفع بالف آید و بحالت نصب وجر بیا کہ ما قبلش مفتوح بود و نون تثنیہ مکسور باشد۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شش اسم، چھ اسم، شش فارسی میں کہتے ہیں چھ کو، از فعل، فعل سے، مشتق میں شوند، مشتق ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلی، اسم ظرف۔ اسم فاعل جو دلالت کرتا ہے بر کنندہ کار، کام کرنے والے پر، ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ آگے اسم فاعل کی گردان ہے، فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے۔ تو آسان بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ چھ اسم ہیں جو کہ فعل سے مشتق ہوتے ہیں۔ وہ کون سے چھ اسم ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ اب اس کے بعد اسم فاعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسم فاعل کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں بتایا کہ اسم فاعل دلالت کرتا ہے بر کنندہ کار، کام کرنے والے پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کل 6 باب ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ضرب، نصر، سمیع، فتح، منع اور اسی طریقے سے کرومہ اور حاسبہ۔ ان 6 کے 6 بابوں سے مطلقاً فاعلون کے وزن پر آتا ہے، مطلب کسی باب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، 6 کے 6 اسی وزن پر آتا ہے۔ آگے اس کی گردان ہے، فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ آگے بتایا کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، فاعلین اور اسی طریقے سے فاعلتین۔ ان دونوں جگہ پہ یا کہ ما قبل مفتوح اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے۔ تثنیہ تک بات مکمل ہو گئی تھی، یہاں سے آگے جمع کا اعراب بتا رہے ہیں۔ پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ جمع بحالت رفع بواو آید و بحالت نصب و جر بیا کہ ما قبلش مکسور باشد و نون جمع مفتوح بود۔ اسم مفعول کے دلالت کنند بر ذاتے کے فعل برو واقع شدہ باشد از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول آید، بحث اسم مفعول، مفعولون، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ جمع حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے۔ اسم مفعول جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر کہ فعل اس پر واقع ہوا ہوتا ہے، ثلاثی مجرد سے مفعولن کے وزن پر آتا ہے۔ آگے گردان ہے، دیکھیں جو تثنیہ کا اعراب تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، یہاں سے جمع کا اعراب بتا رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ یہاں پر یہ واضح کر لیں کہ جمع سے مراد ہے یہاں پہ جمع مذکر سالم۔ تو جمع مذکر سالم کی حالت رفع بتائی کہ واو کے ساتھ آتی ہے، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بھی جمع مذکر سالم کی بات ہو رہی ہے کہ حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور یعنی یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کسرہ آتا ہے، وہ نون جمع مفتوح بود، اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے۔ دیکھیں حالت رفع میں بھی نون جمع مفتوح ہوتا ہے جیسے فاعلون، اور اسی طریقے سے حالت نسبی اور جری میں بھی نون جمع مفتوح ہوتا ہے جیسے فاعلین۔ یہاں تک اسم فاعل کی بات مکمل ہوگی۔ اس کے بعد اسم مفعول شروع کر رہے ہیں۔ اسم مفعول جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہوتا ہے، اس ذات پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان 6 کے 6 ابواب سے یہ مفعول کے وزن کے اوپر آتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسم مفعول کی گردان ہے، مفعول، مفعولان، مفعولین۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ جو تثنیہ اور جمع کا قاعدہ آپ نے اسم فاعل کے اندر پڑھا ہے کہ تثنیہ کے اندر حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ، یہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ اسی طرح جو جمع مذکر سالم کا قاعدہ آپ نے اسم فاعل کے اندر پڑھا ہے، حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ، یہ قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ اسم فاعل اور اسم مفعول مکمل ہو چکا ہے۔
جو باقی اسماء ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم تفضیل کو پڑھیں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں، ایک ہم نے اسم فاعل پڑھ لیا ہے، دوسرا ہم نے اسم مفعول پڑھ لیا ہے۔ اسماء مشتقہ میں سے جو تیسرا اسم ہے وہ ہے اسم تفضیل۔ یہ کہتے کس کو ہیں، عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اسم تفضیل جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے فاعلیت والا معنی۔ فاعلیت والا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے، اور اس میں زیادتی والا معنی ہوتا ہے، مطلب 2 آدمی ہیں اور وہ 2 آدمی کام کر رہے ہیں، ایک آدمی تھوڑا کام کر رہا ہے اور دوسرا آدمی زیادہ کام کر رہا ہے، تو جو آدمی زیادہ کام کر رہا ہے اس میں فاعلیت والا معنی دوسرے آدمی کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے، یعنی ایسا اسم جو اس معنی پر دلالت کرے جو کہ فاعلیت والا معنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ والا اسم اس کو بھی بتاتا ہے کہ اس شخص میں یا اس فرد میں یہ والا معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی تعریف۔ باقی جب اس کی مثال آئے گی نا، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ مثال آپ یہاں پر ہی دیکھ لیں۔ افعلو، ایک ہے فاعلن کام کرنے والا مرد، اور ایک ہے افعلو۔ افعلو کا مطلب یہ ہوگا زیادہ کام کرنے والا مرد، تو اس میں جو کام کرنے والا معنی ہے وہ فاعلن کی بنسبت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اگلی بات یہ کی کہ یہ افعالو کے وزن پر آتا ہے، یہ جو اس کا اسم تفضیل کا وزن ہے وہ ہے افعالو، مگر لون و عیب سے نہیں آتا۔ لون و عیب کا کیا مطلب؟ دیکھیں لون کہتے ہیں رنگ کو، اور عیب کہتے ہیں عیب کو۔ عیب کا تو آپ کو معلوم ہے، اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو رنگ بتا رہا ہے، جیسے سرخی والا لفظ بتائے احمر، تو اب یہ دیکھیں رنگ بتا رہا ہے نا، تو اس سے اسم تفضیل نہیں آتا۔ یہ اسی طریقے سے کوئی عیب بتا رہا ہے، مثال کے طور پہ اندھا ہونا بتایا جا رہا ہے اعمیٰ، ابھی اندھا ہونا ایک عیب ہے، تو یا اسی طریقے سے لنگڑا ہونا اعرج، یہ بھی ایک عیب ہے، تو اس سے اسم تفضیل نہیں آتا، مگر لون و عیب سے نہیں آتا، کیونکہ ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ ایک لون میں اور دوسرا عیب میں۔ افعالو صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اسم تفضیل، اسم تفضیل میں اور صفت مشبہ میں فرق ہے۔ صفت مشبہ ہوتا کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے اگلے سبق میں، ان دونوں میں فرق ہے، لیکن جو رنگ والا معنی ہوتا ہے، عیب والا معنی ہوتا ہے، اگر یہ بتایا جائے نا افعالو کے وزن پر، تو وہ صفت مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اسم تفضیل کے لیے بھی آپ اسی کو استعمال کر لیں گے افعالو کے وزن کو لون و عیب کے لیے، تو پھر اشتباہ لگ جائے گا، متشابہ لگ جائے گا کہ پتہ نہیں یہاں پر اسم تفضیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر صفت مشبہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ لون و عیب سے افعالو کے وزن پر اسم تفضیل نہیں آتا، کیونکہ ان دونوں میں افعالو صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے۔ کن دونوں میں؟ لون اور عیب میں۔ جیسے لون کی مثال دیکھیں احمر سرخی والا مرد، اور اعمیٰ اندھا، تو یہاں پر یہ صفت مشبہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، نہ کہ اسم تفضیل کے طور پہ۔ اب احمر اس کو نہیں کہا جائے گا جس میں سرخی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہو، اور اسی طرح اعمیٰ اس کو نہیں کہا جائے گا جس میں اندھا پن دوسرے کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہو۔ اگلی بات، اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا، یعنی جو اسم تفضیل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتا، ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا، رباعی مجرد سے نہیں آتا، رباعی مزید فی سے نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لون و عیب سے خالی ہوگا تو پھر افعالو کے وزن پر آئے گا، اگر لون و عیب ہے تو پھر افعالو کے وزن پر نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد آگے اسم تفضیل کی گردان ہے، افعلو افعلانی افعلینی افعلون افعلین افاعلو فعلا فعلیانی فعلیینی فعلیات فعلن۔ اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں تک جو ہے نا افعلین افاعلو یہاں تک مذکر کے صیغے، اور فعلا سے لے کے فعلن یہاں تک مؤنث کے صیغے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں افعلانی حالت رفع ہے، وہی بات تسنیہ کا جو قاعدہ آپ نے اسم فاعل اسم مفعول میں پڑھا وہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ حالت رفع اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں میں، مذکر اور مؤنث میں، اور اسی طریقے سے اسم تفضیل میں بھی الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے، بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں حالت رفع میں یہی آ رہا ہے، اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور حالت جمع مذکر سالم میں افعلون واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور حالت جری نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح، یہاں تک بھی ایسے ہی ہے۔ تسنیہ میں بھی دیکھیں آپ ایسے ہی ہے، فعل یعنی یہ تسنیہ مؤنث ہے، دیکھیں یہاں پر الف ما قبل مفتوح ہے، اور اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری میں فعل یعنی یا ما قبل مفتوح ہے اور نون مکسور ہے، اور فعل یاد یہاں پر بھی دیکھیں الف اور تا کے ساتھ آ رہی ہے، جیسا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں الف اور تا کے ساتھ آئی تھی۔
البتہ اس میں کچھ فرق ہے، اس میں ایک تو فرق ہے افاعلو کا، اور اسی طرح ایک فرق ہے فعالون کا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ افاعلو جمع تکسیر مذکر ہے، یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے. اب جمع مکسر کیا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. اور فعالن یہ جمع تکسیر مؤنث، یہ جو ہے نا فعالن یہ جمع تکسیر مؤنث ہے. تو فرق یہ ہوگا افاعل جمع مذکر مکسر اور فعالن جمع مؤنث مکسر. اس کو آپ مکسر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تکسیر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر تکسیر لکھا ہوا ہے لیکن بات ایک ہی ہے. اور افعلون اور فعلیاتن یہ جمع سالم ہے، جو افعلون ہے یہ والا یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اسی طریقے سے فعلیاتن یہ والا یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو اب دو چیزیں ہم نے پڑھ لی اضافی، ایک جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم، اور دوسری جمع مکسر اور جمع مؤنث مکسر اور جمع مذکر مکسر. دیکھیں جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور دوسری ہوتی ہے جمع مکسر. اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. اب جمع سالم کیا ہوتی ہے، جمع مکسر اور تکسیر کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے آپ سالم کو سمجھے. جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، سالم رہے مطلب سلامت رہے. جیسے ہے نا افعالو یہ واحد ہے. اب اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع بنائیں گے افعالون. ابھی دیکھیں افعالو یہاں پہ سلامت ہے، حمزہ فا عین لام یہ بھی ایسی ہے، یہاں پر بھی ایسی ہے، جو یہاں پر اعراب ہے وہ یہاں پر بھی اعراب ہے، صرف آخر میں واو اور نون کا اضافہ ہو گیا مذکر کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سالم رہے، مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. جیسے کہ مؤنث کی آپ مثال دیکھ لیں، فعلا یہ واحد ہے، اور اگر آپ اس کی جمع سالم بناتے ہیں تو یہ آ جائے گی فعلیاتن. اب یہ دیکھیں یہ فعلا، فا بھی ویسے ہی ہے، عین بھی ویسے ہی ہے، لام بھی ویسے ہی ہے، صرف آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو گیا ہے. فا عین لام یا یہ سارے کا سارا یہاں پر بھی ہے. تو جس میں وزن سلامت رہے گا وہ سالم ہے، جس میں وزن ٹوٹ جائے گا وہ تکسیر ہے، اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. اور جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے. مثال کے طور پہ اب یہ افعلو واحد ہے اور اس کی جمع مکسر ہے، یہ جمع تکسیر ہے افاعلو. اب اس میں اور اس میں دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پر حمزہ کے بعد فا ہے، یہاں پر بھی حمزہ کے بعد فا ہے، لیکن اس کے بعد فا کے بعد یہاں پر الف آ گیا ہے اور یہاں پر نہیں ہے. تو اس لیے واحد کا وزن اس میں ٹوٹ چکا ہے. یا اسی طریقے سے اگر مؤنث کی بات کریں، فعلا واحد ہے اور اس کی جو جمع مؤنث مکسر ہے وہ ہے فعالون. اب اس کا وزن اس میں برقرار نہیں ہے جو کہ یہاں پہ برقرار ہے، تو واحد کا وزن ٹوٹ جائے گا تو اسی کو کہتے ہیں تکسیر. تکسیر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، اور مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. تو اس میں چونکہ وزن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں وزن توڑا جاتا ہے اس لیے اس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے، سلامت نہ رہے. یہاں تک تو ہوگی ایک بات. اب اگلی بات آخری بات یہ کہی ہے، اسم تفضیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیے اسم تفضیل کا استعمال تو ہوتا ہے زیادتی معنی فاعلیت کے لیے، کہ فاعلیت والا معنی اس میں اسم فاعل سے تھوڑا اضافی ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسم فاعل کے لیے نہیں بلکہ اسم مفعول والا معنی اس میں تھوڑا سا اضافی پایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ مشہور، جس کو شہرت حاصل ہو، جو مشہور ہو گیا ہو، لیکن جو زیادہ مشہور ہو گیا ہو اس کو اشہر کہہ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں اشہر کے اندر مشہور والا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن صرف مشہور والا معنی نہیں ہے بلکہ زیادہ مشہور والا معنی ہے. تو مفعول والا معنی اضافے اور زیادتی کے ساتھ اسم تفضیل میں کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اسم تفضیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے لیے بھی آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 2 ہے اسم تفضیل. یہ سارا سبق ہم نے اردو میں تفصیل سے سمجھ لیے ہے، اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو ہم آج حل کریں گے. سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے. اسم تفضیل کے دلالت کنند بر زیادتی معنی فاعلیت نسبت بدیگر بروزن افعالو آید مگر از لون و عیب نمی آید چے دری ہر دو افعالو برائے صفت مشبہ میں آید چو احمرو و اعما بعض غیر ثلاثی مجرد نمی آید. بعض اسم تفضیل افعلو افعلانی افعلینی افعلون افعلین افاعلو فعل فعلیان فعلیینی فعلیات فعلون. افاعلو جمع تکسیر مذکر است،
فعل جمع تکسیر مؤنث، وفعلون وفعلیات جمع سالم۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسم تفضیل جو دلالت کرتا ہے معنی کی زیادتی پر، فاعلیت کے معنی کی، نسبت کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ، افعلو کے وزن پر آتا ہے، مگر لون و عیب، رنگ اور عیب سے نہیں آتا، اس لیے کہ ان دونوں میں افعلو صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، جیسے احمرو اور آما، اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی نمی آید نہیں آتا ہے۔ آگے اسم تفضیل کی گردان ہے۔ اس کے بعد آگے کہا افاعل جمع تکسیر مذکر ہے اور فعل جمع تکسیر مؤنث ہے، افعلون اور فعلیات یہ دونوں جمع سالم ہیں۔ عبارت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، تشریح اس کی بالکل آسان ہے۔ پہلی بات یہ کی کہ اسم تفضیل دلالت کرتا ہے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر، یعنی اس میں ہوتا فاعلیت والا معنی ہی ہے، لیکن فاعلیت والا معنی اسم فاعل سے کچھ زیادہ، کچھ ایکسٹرا، کچھ اضافی پایا جاتا ہے۔ نسبت بدیگر، نسبت کرتے ہوئے دوسروں کی طرف، یعنی نسبت کرتے ہوئے اسم فاعل کی طرف۔ دو آدمی ہیں، ایک اسم فاعل ہے اور ایک اسم تفضیل ہے، تو اسم تفضیل میں اسم فاعل کی بنسبت فاعلیت والا معنی زیادہ اور اضافی پایا جائے گا۔ ایک بات یہاں تک تو یہ والی بات مکمل ہوگی کہ یہاں پہ اس میں فاعلیت والا معنی اضافی اور زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگلی بات یہاں سے یہ کہ بروزن افعلو آید۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسم تفضیل کا وزن ہے وہ افعلو کا وزن ہے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ نمبر 3، مگر از لون و عیب نمی آید، اگر اس میں معنی ایسا ہے جو رنگ پر دلالت کر رہا ہے، یا معنی ایسا ہے جو کہ عیب ظاہری پر دلالت کر رہا ہے، تو اس سے اسم تفضیل نہیں آتا افعلو کے وزن پر۔ کیوں؟ چیدری سے اس کی وجہ اور علت بتائی جا رہی ہے کہ بھئی کیوں نہیں آتا۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ اگر رنگ ہو یا عیب ہو تو پھر افعلو صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، تو جب وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے تو پھر اسم تفضیل کے لیے تو نہیں آئے گا، کیونکہ اگر صفت مشبہ کے لیے بھی رنگ اور عیب سے آ رہا ہے افعلو کے وزن پر اور اسم تفضیل کے لیے بھی آئے گا، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ اسم تفضیل کے لیے آ رہا ہے یا پھر صفت مشبہ کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے ضابطہ اور اصول یہ بنا دیا کہ وہ صرف اور صرف صفت مشبہ کے لیے ہی آئے گا، اسم تفضیل کے لیے نہیں آئے گا۔ جیسا کہ احمر اور راما، اب یہ دونوں صفت مشبہ ہیں، یہ اسم تفضیل نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے غیر ثلاثی مجرد نمی آید، کہ جو اسم تفضیل ہے وہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا، نہ ثلاثی مزید فی سے آتا ہے، نہ رباعی مجرد سے آتا ہے، نہ ہی رباعی مزید فی سے آتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسم تفضیل کی گردان ہے۔ افعالو یہ واحد مذکر کے لیے، افعالانی تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع میں، افعالینی تثنیہ مذکر کے لیے حالت نصبی اور جری میں، افعالون جمع مذکر حالت رفع، افعالینا جمع مذکر حالت نصبی اور جری، افاعل جمع مذکر تکسیر یا جمع مذکر مکسر، فعلا واحد مونس، فعلیانی تثنیہ مونس حالت رفع، فعلیینی تثنیہ مونس حالت نصبی اور جری، فعلیات جمع مونس حالت نصبی اور جری اور رفع، سب میں جمع سالم ہے۔ یہ فعل جمع مکسر یا جمع تکسیر مونس۔ اگلی بات یہ کی کہ افاعل یہ جمع تکسیر مذکر ہے، یہ جمع تکسیر ہے، یعنی اس میں واحد کا وزن برقرار نہیں رہا ہے، واحد کا وزن ٹوٹ چکا ہے۔ اور فعل یہ جمع تکسیر مونس ہے، یعنی اس میں جو فعلا واحد تھی جمع مونس، واحد تھی واحد مونس، اس کا وزن یہاں پر ٹوٹ چکا ہے۔ اور افعلون اور فعلیات جمع سالم ہے، افعلون جمع مذکر سالم ہے، فعلیات جمع مونس سالم ہے۔ باقی ایک چیز رہ گئی ہے، جمع سالم کسے کہتے ہیں، جمع تکسیر کسے کہتے ہیں، وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ آگے تھوڑی سی عبارت رہتی تھی وہ دیکھ لیں، پھر اس کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ وہ جمع سالم آراں گوید کے بنائے واحد دراں سلامت ماند، در مذکر بواو و نون آید و در مونس با الف و تا آید، و جمع تکسیر آن کے بنائے واحد دراں سلامت نماند، اسم تفضیل گاہے رائے زیادتی معنی مفعولیت ہم میں آید چون اشہر بمعنی مشہور تر۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ واحد کا وزن اس میں سلامت رہے، مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتا ہے اور مونس میں الف اور تا کے ساتھ آتا ہے، اور جمع تکسیر وہ ہے کہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہ رہے۔ اسم تفضیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اشہر مشہور تر کے معنی میں ہے۔ یہاں سے جمع سالم اور جمع تکسیر یا جمع مکسر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت نے یہ کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جمع سالم آراں گویند اس کو کہتے ہیں کہ بنائے واحد، واحد کا وزن
دراں سلامت ماند، اس میں برقرار رہے، سلامت رہے مطلب برقرار رہے۔ جیسے افعلو ہے، جب اسے ہم جمع سالم بنائیں گے، جمع مذکر سالم، تو ہوگا افعلون، تو افعلون میں اگر آپ غور کریں گے تو افعلو کا وزن برقرار اور سلامت ہے۔ یہ بتایا کہ مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتا ہے۔ دیکھیے فارسی عبارت میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور جملہ ختم کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ چیز واضح کر لیں گے تو پھر عبارت کو حل کرنا اور عبارت کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں سے ہو رہا ہے، تو پھر اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر نہیں رکیں گے تو پھر عبارت کو سمجھنا اور حل کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ودر مونس الف و تا آید، اور مونس میں الف اور تا کے ساتھ آتا ہے۔ کون سا؟ یہی جمع سالم، مذکر میں واو اور نون کے ساتھ اور مونس میں الف اور تا کے ساتھ۔ جیسے فعلا، یہ واحد مونس ہے، اس کی جمع سالم بنے گی فعلیاتن، الف اور تا کے ساتھ آ جائے گی۔ اسم فاعل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ضاربتن ہے تو اس کی جمع ضارباتن، اسم مفعول میں بھی مضروبتن ہے تو جمع مضروباتن۔ وہ جمع تکسیر آن کے بنائے واحد دراں سلامت نماند، اور جمع تکسیر یعنی جمع مکسر میں اس کو کہتے ہیں کہ واحد کا وزن یا واحد کی بنا وہ سلامت اور برقرار نہ رہے۔ جیسا کہ افعلو یہ واحد ہے اور اس کی جو جمع تکسیر ہے وہ ہے افاعلو، یہ اسی طرح فعلا یہ واحد ہے، اس کی جمع تکسیر ہے فعلن۔ یہاں تک تو ہو گیا جمع سالم اور جمع تکسیر یا جمع مکسر کی بات۔ اگلی ایک اور بات کہی ہے اسم تفضیل میں کہ اسم تفضیل ہوتا تو فاعلیت کے معنی کی زیادتی کے لیے استعمال ہے، لیکن کبھی کبھار مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہی کہا اسم تفضیل گاہے، گاہے کہتے ہیں فارسی میں کبھی کو، برائے زیادتی معنی مفعولیت، معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے ہم میں آید، ہم کا مطلب بھی، میں آید آتا ہے۔ جیسے اشہرو بمعنی مشہور تر، اشہرو کا معنی کیا ہوگا؟ زیادہ مشہور۔ تو یہاں تک ہمارا اسم تفضیل مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد صفت مشبہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 3 ہم آج پڑھیں گے صفت مشبہ۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم اسم تفضیل پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق میں ہم نے صفت مشبہ پڑھنا ہے۔ صفت مشبہ یہ اسم تفضیل سے ملتا جلتا ہی ایک صیغہ ہوتا ہے، البتہ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا فرق ہوتا ہے، کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری ہم آج پڑھیں گے۔ تو صفت مشبہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے جو معنی مصدری کے ساتھ کسی ذات کے بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے، اور اسم فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اسم فاعل، دوسری ہے اسم تفضیل، اور تیسری ہے صفت مشبہ۔ جو اسم فاعل اور اسم تفضیل ہے وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر فاعلیت والا معنی ہوتا ہے۔ اسم فاعل میں کم ہوتا ہے، اسم تفضیل میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو صفت مشبہ ہے اس کے اندر بھی معنی مصدری ہوتا ہے، لیکن بطور فعل کے نہیں ہوتا، مطلب بالفعل وہ والا کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ اس کے اندر بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جو معنی مصدری کے ساتھ، معنی مصدری کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہے نا ضارب ہے، یہ اسی طریقے سے اضرب ہے۔ اب اس میں ضارب میں معنی مصدری ہے ضرب، مصدر کا معنی، اضرب میں معنی مصدری ہے ضرب، بالکل معنی مصدری جیسا کہ اسم فاعل میں ہوتا ہے، اسم تفضیل میں ہوتا ہے، اسی طرح معنی مصدری صفت مشبہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بطور حدوث کے ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں ہوتا، بعد میں پیدا ہوتا ہے جس وقت وہ والا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بطور حدوث کے نہیں ہوتا بلکہ بطور ثبوت ہوتا ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے یا کام نہیں کر رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ جس ذات کے اندر یہ والا معنی پایا جا رہا ہے اس ذات کے اندر پایا جانا ہونا بتانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ یہ کہا کہ بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے، اور اسم فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اب حدوث اور ثبوت 2 لفظ ہیں، یہاں پر بتایا کہ اسم فاعل میں بطریق حدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ میں بطریق ثبوت ہوتا ہے۔ ثبوت اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ پایا جائے اور کبھی جدا نہ ہو، صفت مشبہ میں ایسے ہوتا ہے، ہمیشہ پایا جاتا ہے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور حدوث اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا پھر ایک وقت کے لیے آتا ہے اور آنے کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے سامع اور ایک ہے سمیع۔ اب سامع یہ اسم فاعل ہے، اب سامع اس کو کہا جائے گا جو سن رہا ہے۔ اب دیکھیں پہلے وہ نہیں سن رہا تھا، جس وقت وہ سن رہا ہے اس وقت یہ والا معنی آیا ہے سننے والا، اور جب بات ختم ہو گئی ہے تو اس کا سننا بھی ختم ہو گیا، تو سننے والا معنی پھر ختم ہو چکا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر آیا اور پھر ختم ہو گیا، یہ سامع ہے، اس کو کہتے ہیں حدوث۔ اور سمیع اس کو کہتے ہیں
جس کے اندر سننے کی صفت اور صلاحیت موجود ہو اور ہمیشہ اس کے اندر رہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ اس وقت سن رہا ہے یا اس وقت نہیں سن رہا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اللہ کی ذات سامع نہیں ہے، اللہ کی ذات سمیع ہے، ہمیشہ سننے والی تھی، ہمیشہ سننے والی ہے اور ہمیشہ سننے والی رہے گی، قطع نظر اس بات کے کہ وہ مخلوق کی آواز اس وقت سن رہی ہے یا سن نہیں رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سنتی، سنتی ہے، لیکن اس بات سے کوئی غرض سمیع کے لفظ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے بطور ثبوت کہ ذات کے اندر وہ ایک چیز ہمیشہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہی کہا کہ اسم فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے۔ دیکھیں صفت مشبہ کے اندر میں نے یہ بتایا نا کہ اس کی ذات کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو بالفعل سننا ضروری نہیں ہے۔ جب اس کو بالفعل سننا ضروری نہیں ہے تو اس کا مفعول آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، مفعول نہیں آئے گا اس کا، اگر آئے گا وہ تب بھی لازم ہوگی۔ دیکھیں جو سامع ہے نا سننے والا، اس کو سننے والا تبھی آپ کہیں گے جب کہ کوئی بات کہی جائے اور وہ اس بات کو سنے، اور وہ بات اس کا مفعول بنے گی، سامع یہ فاعل بنے گا۔ تو اس کے لیے اسم فاعل کے لیے متعدی ہونا یہ لازم اور شرط ہے۔ ضارب اسی کو آپ کہیں گے نا کہ جب کوئی مضروب بھی ہوگا، اگر کوئی مضروب نہیں ہے تو ضارب کیسے ہوگا؟ ضارب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صفت مشبہ میں چونکہ مفعول نہیں ہوتا اور یہ اس کا مفعول بتاتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لازم آتی ہے، یہ متعدی نہیں آتی، اور اگر متعدی آئے بھی تب بھی یہ لازم ہی ہوتی ہے۔ یہ کہا کہ صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے۔ بس سامع اور سمیع میں فرق یہ ہے کہ سامع ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بالفعل سننے کے ساتھ متصف ہو، جو اس وقت سن رہی ہے، لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، جیسے سامع کلامہ کا، اور مفعول آ نہیں سکتا، مفعول آتا ہے۔ اور سمیع ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سمع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو، یعنی جس کے اندر سننے کی صلاحیت اور قابلیت پائی جاتی ہے، کسی چیز سے اس کا تعلق ملحوظ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بول رہا ہے تو تبھی وہ سن رہا ہے، بلکہ کوئی شخص بولے یا نہ بولے اس کے اندر ہمیشہ سننے کی صلاحیت تھی، ہے اور رہے گی، بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے کہ مخلوق پائی جائے، بولنے والا پایا جائے، وہ ذات تب بھی سمیع ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی، اللہ کی ذات اس وقت بھی سمیع ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیں تعلق ملحوظ نہیں ہوتا کہ بولنے والا ہوگا تو پھر سنے گا، ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف سماعت کے ساتھ نہیں ہے، بصارت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے، دیکھنے والی ہے، یعنی اس ذات میں دیکھنے کی صلاحیت اور قابلیت ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چیز نظر آئے جس کو دیکھا جائے تو تب بصیر ہے، اگر ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ کی ذات بصیر رہے گی۔ یہ کہا بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے، لہذا سمیع کلامہ کا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر متعدی بن رہا ہے اور سمیع متعدی بنتا ہی نہیں ہے، اور سمیع کے اندر تو مفعول کے ساتھ تعلق ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ عدم تعلق ہوتا ہے۔ لیکن صفت مشبہ کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، صفت مشبہ کہتے کسے ہیں، اور صفت مشبہ اسم فاعل اور اسم تفضیل کے درمیان فرق کیا ہے یہ بھی واضح ہو چکا ہے۔ ایک بات رہ گئی ہے کہ صفت مشبہ کس وزن پر آتا ہے، وہ آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ صفت مشبہ کے اوزان بہت سے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیگر گردانوں کی طرح نہیں ہے۔ اسم فاعل جیسا کہ وہ ایک ہی وزن کے اوپر آتی ہے، اسم مفعول ہے وہ ایک ہی وزن پر آتا ہے، اسم تفضیل ایک ہی وزن پر آتا ہے، صفت مشبہ میں ایسا نہیں ہے، اس کے مختلف اوزان ہیں، جیسا کہ آپ کو کچھ وزن یہاں پہ لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں صعبن بروزن فعل، اس وزن پر بھی صفت مشبہ آتی ہے، صفر بروزن فعل، اس وزن پر بھی آتی ہے، اسی طریقے سے صلب بروزن فعل، حسن بروزن فعال، خاشن بروزن فاعل، نادوس بروزن فاعل، ذئام بروزن فعال، بلیز بروزن فعیل، حطم بروزن فعال، جنوب بروزن فعول، احمر بروزن افعل، کابر بروزن فاعل، کبیر بروزن فاعل، غفور بروزن فعول، جید بروزن فعیل، جبان بروزن فعال، ہجان بروزن فعال، شجاع بروزن فعال، عطشان بروزن فعلان، عطشا بروزن فعلا، حبلا بروزن فعلا، حمراء بروزن فعلا، اشراء بروزن فعلا۔ اب آپ یہ دیکھیں مختلف اوزان ہیں، ہر وزن دوسرے سے مختلف ہے، تو اس لیے اس کو ذرا یاد کرنا پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ حضرت نے کچھ گردانیں لکھی ہیں، صفت مشبہ کی بحث ہے۔ حسن، حسنان، حسنین، حسن یہ واحد ہے، حسنان یہ تثنیہ ہے، اس کی حالت فاعلیت ہے، اور حسنین یہ حالت نسبی اور جری ہے تثنیہ کی، حسنون یہ جمع مذکر سالم حالت رفع ہے، حسنین یہ جمع مذکر سالم حالت نسبی اور حالت جری ہے۔
اسی طرح حسنتن واحد مونس ہے، حسنتانی تسنیہ مونس حالت رفع ہے، حسنتینی تسنیہ مونس حالت نصبی اور حالت جری ہے، حسناتن جمع مونس حالت رفع نصبی اور جری تینوں ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اس کی گردان بھی پڑھ لی ہے اور یہ مکمل سبق ہمارا ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 3 ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ مکمل ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، آج کے اس سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ آج سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ صفت مشبہ آن کے دلالت کند بر اتصاف ذاتی بمعنی مصدری بوضع ثبوت و اسم فاعل دلالت میں کند بر اتصاف بطور حدوث و لہذا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد اگرچہ از فعل متعدی آید۔ پس فرق در سامع و سمیع این است کہ سامع دلالت میں کند بر ذاتے کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل و لہذا بعداں مفعول آمدن میں تواند جو سامعون کلامہ کا، و سمیع دلالت میں کند بر ذاتے کے موصوف بسمع باشد بطور ثبوت اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیز ملحوظ، پس سمیعون کلامہ کا نمی تواں گفت۔ اوزان صفت مشبہ بسیار است جو صعبن۔ یہ عبارت پڑھ دی، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ صفت مشبہ وہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مصدری کے اتصاف ذاتی پر اپنی وضع کے ساتھ ثابت ہونے پر، اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے متصف ہونے پر بطور حدوث۔ اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے اگرچہ فعل متعدی سے آئے۔ پس فرق سامعون اور سمیعون میں یہ ہے کہ سامعون دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو کہ موصوف ہو کسی چیز کے بالفعل سننے پر، اسی وجہ سے اس کے بعد مفعول آنا ہوتا ہے، جیسے سامعون کلامہ کا، اور سمیعون دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو کہ سمع کے ساتھ موصوف ہو بطور ثبوت۔ کسی چیز کے ساتھ تعلق ہونے کا اعتبار اس میں لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ کسی چیز کے ساتھ تعلق کے عدم اعتبار کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لہذا سمیعون کلامہ کا نمی تواں گفت نہیں کہہ سکتے۔ صفت مشبہ کے اوزان کافی ہیں جیسا کہ صابن، اس کے بعد آگے اوزان ہے جو کہ میں آپ کو پچھلے سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ یہ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معنی مصدری یہ جیسے اسم فاعل میں پایا جاتا ہے ویسے ہی صفت مشبہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب معنی مصدری اپنی وضع کے اعتبار سے اس کا ثبوت ہے دونوں میں، صفت مشبہ میں بھی اور اسی طریقے سے اسم فاعل میں بھی اپنی وضع کے اعتبار سے ثبوت دونوں میں ہے، لیکن صفت مشبہ میں ذاتی طور پر معنی مصدری متصف ہوتا ہے، یعنی ذات میں ہی معنی مصدری کا اعتبار اور لحاظ کیا جاتا ہے، معنی مصدری کے ساتھ صفت مشبہ ذات میں موصوف ہوتا ہے۔ اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے، معنی مصدری کے موصوف ہونے پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اتصاف ذاتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بطور حدوث کے۔ اتصاف ذاتی اور حدوث یہ ساری بات میں پیچھے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، خلاصتاً آپ یہ سمجھ لیں، حدوث ہوتا ہے کہ ایک کام نہیں ہے پھر وہ کام ہوا ہے پھر وہ کام نہیں رہا، یہ حدوث ہے کہ پہلے عدم فعل ہو پھر وجود فعل ہو پھر وہ عدم فعل ہو جائے، تو یہ تو ہے حدوث۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے اتصاف ذاتی، یعنی وہ ملکہ، وہ صلاحیت جو کسی ذات کے اندر پائی جاتی ہے قطع نظر اس بات سے کہ بالفعل اس کا ظہور ہو یا بالفعل اس کا ظہور نہ ہو۔ اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اگرچہ فعل متعدی سے ہے۔ اب یہ دیکھیں، اسم فاعل کے اندر چونکہ حادث ہوتا ہے، حدوث فعل ہوتا ہے کہ پہلے فعل نہیں ہے پھر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا مفعول ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ سامع تبھی ہوگا جب کوئی بولنے والا پایا جائے، ضارب تبھی ہوگا جب کہ کوئی مضروب پایا جائے، باصر تبھی ہوگا جب کہ مبصور پایا جائے جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن صفت مشبہ کے اندر چونکہ بالفعل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس چیز کے ذات کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی نہیں آتا اور یہ فعل متعدی سے بھی نہیں آتا۔ یہی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اگرچہ فعل متعدی ہی سے کیوں نہ آئے۔ تو لہذا فرق کیا ہوگا؟ سامعون اور سمیعون میں فرق بتا رہے ہیں کہ سامع دلالت کرے گا اس ذات پر جو کہ بالفعل کسی چیز کے سننے کے ساتھ موصوف ہو۔ کوئی بندہ بول رہا ہوگا اور جو شخص اس کو بالفعل سن رہا ہوگا اس کو تو آپ سامع کہیں گے کیونکہ وہ بالفعل سننے کے ساتھ موصوف ہے۔
اسی وجہ سے اس کے بعد مفعول آنا ممکن ہے اور مفعول آتا بھی ہے، کیونکہ سننے والا تبھی ہوگا نا جب کوئی بولنے والا ہوگا، اور اگر کوئی بولنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو سامع کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو وہ سامع کیسے ہوگا؟ جیسا کہ سامعون کلامہ کا یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کلام ہوگا تبھی سامع پایا جائے گا۔ اور سمیع دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے اندر سننے کی صلاحیت، سننے کی صفت ہو، جو سننے کی صلاحیت کے ساتھ موصوف ہو، سننے کی صفت کے ساتھ موصوف ہو بطور ثبوت، یعنی اس کی ذات کی ایک لازمی صفت ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست، اس میں اس کے جو سننے کی صفت ہے کسی خارجی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کسی خارجی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ کوئی بول رہا ہے یا بول نہیں رہا، بلکہ عدم تعلق کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی خارج میں کوئی بولے یا نہ بولے، وہ جو سمیع ذات ہے وہ سمیع ہی رہے گی، اس کے اندر سننے کی صلاحیت، سننے کی صفت اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھی، ہے اور رہے گی۔ لہذا سمیع کلامہ کا نمی تواگفت سمیع کلامہ کا آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ لازم آتا ہے، یہ اس کا مفعول آتا ہی نہیں ہے۔ اوزان صفت مشبہ بسیار است، آگے یہ بتایا کہ صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں وہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم تفضیل کی طرح مخصوص اوزان نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اوزان ہیں۔ وہ سارے اوزان میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے لکھے ہیں، باقی اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو کتاب کے اندر بھی یہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ فارسی عبارت اتنی ہی تھی جتنا ہم حل کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم اگلا اسم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 4 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اسم اعلیٰ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے صفت مشبہ سے متعلق مکمل تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے اسم اعلیٰ شروع ہو رہا ہے، اسم اعلیٰ کے بعد پھر اسم ظرف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اسم اعلیٰ کہتے کس کو ہیں۔ اسم اعلیٰ جو کہ صدور فعل کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی فعل ہے، انسان اس فعل کو کس آلے سے صادر کرتا ہے تو وہ آلہ جو لفظ بتاتا ہے اس کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 وزن کے اوپر آتا ہے۔ پہلا وزن ہے مفعال، دوسرا وزن ہے مفعلۃ اور تیسرا وزن ہے مفعال۔ یہ 3 ہیں جو کہ اسم اعلیٰ کے اوزان ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور آپ واضح کر لیں کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف 3 ہی وزن کے اوپر آئے گا، ان کے تثنیہ بھی آئیں گے، ان کے جمع بھی آئیں گے۔ پھر جمع میں اور تثنیہ میں حالت رفیع اور نصبی جری یہ بھی آئے گی۔ اب آگے سے اسم اعلیٰ کی گردانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اسم اعلیٰ کے منصر، منصرانی، منصرینی۔ اب یہاں پہ دیکھیں منصرون، یہ وہی مفعول کا وزن ہے، اور یہ جو آگے ہے نا یہاں تک مناصر تک، یہ سارے کے سارے صیغے اسی مفعول کے اندر ہی آئیں گے، اور اس کے بعد جو منصرتن سے لے کے مناصر یہاں تک یہ سارے کے سارے صیغے مفعلتن تک آئیں گے، پھر مفعالن سے یہاں سے صیغے شروع ہوں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں واحد بھی آئے گا، تثنیہ بھی آئے گا، جمع بھی آئے گا۔ جیسے منصرانی یہ اسی منصرون کا تثنیہ ہے اور حالت رفیع ہے، اور منصرینی یہ اسی منصرون کا تثنیہ ہے اور حالت نصبی ہے، اور مناصر یہ اسی منصرون کی جمع ہے، اور جمع بھی جمع تکسیر یا جمع مکسر ہے، تکسیر کہہ لیں یا مکسر کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ تو اس کی جمع سالم نہیں آتی، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو یہاں تک ہو گئے، پہلا صیغہ ہو گیا منصرون کا، تثنیہ کے 2 صیغے آگے اور ایک صیغہ آگے جمع مکسر کا۔ اس کے بعد آگے بھی دیکھیں، آگے بھی ایسے ہے، منصرتن یہ واحد ہے، اور منصرتان یہ اسی منصرتن کا جو کہ مفعلتن کے وزن پر ہے اس کا یہ تثنیہ ہے اور حالت اس کی رفیع ہے، اور منصرتینی یہ اسی منصرتن کا تثنیہ اور حالت اس کی نصبی اور جری ہے، اور مناصر یہ بالکل ویسی جمع تکسیر اور جمع مکسر ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پر سمجھا ہے۔ 2 صیغے ہو گئے، مفعلتن بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے مفعالن دیکھیں، مفعالن جیسے منصارن یہ واحد ہے، منصارانی یہ اس کی تثنیہ ہے، حالت رفیع ہے، اور منصارینی یہ اس کی حالت نصبی اور جری ہے تثنیہ کی، اور مناصر یہ جمع میں یہاں سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ یہاں پر دیکھیں مناصر اور مناصر ان دونوں کی جو جمع ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ جو مفعالن کا وزن ہے جیسا کہ منصارن اس کی جمع مناصیر ان دونوں جمع سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن ہے یہ بھی جمع مکسر ہی ہے۔ اس کو آپ جمع مکسر کہیں یا آپ اس کو کہیں جمع تکسیر، بات ایک ہی ہے، ایک چیز کے 2 نام ہیں۔ تو یہ گردان ہوگی اس کی اسم اعلیٰ کی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اسم اعلیٰ کبھی کبھی فاعلن کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، اس کو فاعلن پڑھنا ہے، اس کو فاعلن نہیں پڑھنا۔ جیسے خاتمن، ختم بمعنی مہر کرنے کا آلہ، تو مہر لگانے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو خاتم کہا جاتا ہے۔
تو یہاں پہ دیکھیں خاتم بروزن فاعل، فاعل نہیں پڑھنا ہے، اس کو فاعل پڑھیں گے تو اسم فاعل بن جائے گا. اسم فاعل اور اسم اعلیٰ دونوں بالکل الگ ہیں. اور اسی طریقے سے عالم جاننے کا اعلیٰ. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے دو پڑھے ہیں نا، فاعلن کا جو وزن ہے اس قسم میں معنی اسمی غالب آ گئے ہیں، مطلقاً بمعنی اشتقاقی مستعمل نہیں ہے. یعنی اکثر و بیشتر یہ جو وزن ہے فاعلن کا، اسمیت والا معنی اس کے اندر غالب ہے اور اسمیت والے معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ کہنا کہ اس میں اعلیٰ کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اعلیٰ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسماء مشتقہ میں سے ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جس کو فعل سے اشتقاق کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. تو یہ والا جو وزن ہے فاعلن کا وزن، یہ اسی مشتق اور معنی اشتقاقی کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا مطلقاً عمومی طور پر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس وزن کے اوپر صیغہ آئے گا اس کو آپ یہ کہیں کہ اس میں اعلیٰ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. کہیں کہیں اور کبھی کبھی یہ اس میں اعلیٰ کے طور پر استعمال ہوگا، وگرنہ حقیقت کے اندر جو اشتقاقی معنی ہے اس میں اعلیٰ ہے، اس میں یہی 3 وزن استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں استعمال ہوں گے. ہاں ان کی تثنیہ اور جمع آئے گی جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس قسم میں یعنی یہ جو فاعلن کا لفظ ہے اس وزن پر معنی اسمی غالب آ گئے. یعنی اس وزن پر جو اسم آئے گا اس میں جو لفظ آئے گا اس میں اسمیت والا معنی غالب آ گیا مطلقاً، عام طور پر بمعنی اشتقاقی مستعمل نہیں ہے. اشتقاقی معنی کے اندر یہ استعمال نہیں ہوتا. اشتقاقی معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں اعلیٰ یہ مشتق ہوتا ہے، اس کے اندر معنی اشتقاقی ہوتا ہے اور یہ فعل سے مشتق کیا جاتا ہے. تو اس میں اعلیٰ والے معنی کے اندر معنی اشتقاقی والے میں یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ ہر اعلیٰ ختم کو خاتم اور ہر اعلیٰ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مطلقاً نہیں ہے کہ جب بھی اس وزن کے اوپر آئے گا تو پھر اسی معنی کے اندر اس میں اعلیٰ کے اندر استعمال ہوگا، ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 4 ہے اسم اعلیٰ. سبق مکمل ہم یہ تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے. اسم اعلیٰ کے دلالت کند بر اعلیٰ صدور فعل برسہ وزن آید مفعل مفعلۃ مفعال. بحث اسم اعلیٰ منصر منصرانی منصرینی مناصر منصرۃ منصرتانی منصرتینی مناصر منصار منصارانی منصارینی مناصیر. وگاہ بروزن فاعل آید چون خاتم اعلی ختم یعنی مہر کردن. و عالم اعلی دانستن مگر دری قسم معنی اسمی غالب آمدہ علی الاطلاق بمعنی اشتقاقی مستعمل نیست. ہر اعلی ختم را خاتم و ہر اعلی علم را عالم عالم نتواں گفت. یہ عبارت میں نے پڑھ دیا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اسم اعلیٰ دلالت کرتا ہے صدور فعل کے اعلیٰ پر، 3 وزن پر آتا ہے، مفعل مفعلۃ مفعال. آگے اسم اعلیٰ کی گردان ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. آگے فرمایا گاہے کبھی فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ خاتم اعلی ختم مہر لگانا، اور اسی طریقے سے عالم اعلی دانستن جاننے کا اعلیٰ. مگر اس قسم میں معنی اسمی غالب آتی ہے علی الاطلاق عمومی طور پر، اشتقاقی معنی میں یہ مستعمل نہیں ہے. ہر اعلی ختم کو خاتم اور ہر اعلی علم کو عالم نہیں کہا جاتا. عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بتایا کہ اسم اعلیٰ کہتے کس کو ہیں. تو اسم اعلیٰ کے لیے آپ یہ سمجھیں صدور فعل. فعل کے لیے جیسے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح فعل کے لیے اعلی فعل کا ہونا ضروری ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے، جس اعلی کی مدد سے. تو اس اعلی کو بتانے کے لیے عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا اسم اعلیٰ وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے بر اعلیٰ، اس اعلی پر دلالت کرتا ہے. کون سا اعلیٰ؟ صدور فعل کا اعلیٰ، جس اعلی کی مدد سے فعل کو صادر کیا جاتا ہے. یہاں تک ہوگی ایک بات. اس کے بعد آگے فرمایا برسہ وزن آیت، 3 وزن پر یہ آتا ہے. اسم اعلیٰ کا جو صیغہ ہے اس کے 3 اوزان ہیں. پہلا وزن ہے مفعل، دوسرا وزن ہے مفعلۃ اور تیسرا وزن ہے مفعال. اس کے بعد آگے اسم اعلیٰ کی گردان ہے. لیکن یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں، جیسا کہ میں نے اردو والے سبق میں بتائی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 3 ہی صیغے ہوں گے، اس سے تثنیہ اور جمع کے صیغے بھی بنتے ہیں. جیسے مفعل ہے، اس سے تثنیہ کا صیغہ بھی بنے گا، اس سے جمع کا صیغہ بھی بنے گا. اسی طرح مفعلۃ سے بھی اور مفعال سے بھی، جیسا کہ آپ کو آگے گردان میں نظر بھی آئے گا. منصر، اب یہ دیکھیں منصر بروزن مفعل، یہ مفعل کے وزن پر ہے منصر. اب اس کے بعد جو آگے 2 صیغے آپ کو نظر آ رہے ہیں
یہ اسی سے تسنیہ کے صحیح ہیں. من سرانی یہ حالت رفیع ہے اور من سرین یہ حالت نصبی اور جری ہے. اور مناصرو یہ بھی اسی من سرن سے جمع مکسر یا جمع تکسیر کا صیغہ ہے. آگے چلیں. من سرتن یہ مفعلتن کے وزن پر ہے. اس کے بعد بھی بالکل ایسے ہی یہ تسنیہ ہے حالت رفیع میں، یہ تسنیہ حالت نصبی اور جری میں، اور مناصر یہ وہی جمع تکسیر ہے جو کہ آپ یہاں پہ پڑھ لیا ہے آپ نے. اس کے بعد آخری صیغہ دیکھیں من سارن یہ مفعلن کے وزن پر ہے. اس کے بعد بھی یہاں پر 2 صیغے آپ کو تسنیہ کے ملیں گے، ایک حالت رفیع میں اور دوسری حالت نصبی اور جری میں. البتہ فرق اس میں یہ ہوگا کہ اس کا جو جمع کا صیغہ ہے جمع تکسیر کا یا ہم کے جمع مکسر کا، اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں آپ کو یا نہیں نظر آئے گی مناصرو، اور اس میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے مناصیرو. یہاں تک تو بات ہوگی اس میں الگ. اس کے بعد آگے یہ بتایا، پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ اس کی جو 3 وزن ہیں یہ اس کے پکے اور مستقل اوزان ہیں. البتہ 2 وزن بلکہ ایک وزن اس کا ایسا ہے جس سے کبھی کبھار اس میں اعلیٰ آتا ہے. وہ کون سا وزن ہے؟ وہ وزن یہ ہے فاعلن. یہ فرمایا وگاہے بر وزن فاعلن آید. گاہے کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں کبھی کبھار، مطلب عمومی نہیں ہوتا، کبھی کبھار. یہ فاعلن کے وزن پر بھی اس میں اعلیٰ آتا ہے. جیسے خاتمن آلہ ختم، مہر لگانے والا آلہ. ابھی دیکھیں خاتم بر وزن فاعل اور یہ اس میں آلہ کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی عالمن، اس کو عالم نہیں پڑھنا اور اسی طریقے سے اس کو فاعل نہیں پڑھنا کیونکہ وہ اسم فاعل بن جائے گا. اسم فاعل الگ ہے، اس میں آلہ الگ ہے. اسم فاعل کے بارے میں ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اسی طریقے سے عالمن آلہ دانستن، دانستن کہتے ہیں جاننا، جاننے کا آلہ. ایک بات. دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی ہے مگر دری قسم معنی اسمی غالب آمدہ. یہ بات یہاں تک مکمل ہو رہی ہے کہ جو اس قسم ہے، اس قسم میں معنی اسمی غالب ہوتا ہے. یعنی جو فاعلن کا وزن ہے اس میں اعلیٰ یا اشتقاقی معنی کے اندر اس کا اکثریت استعمال نہیں ہوتا، کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہ اس میں جامد کے طور پر اس وزن میں آتا ہے. علل اطلاق بمعنی اشتقاقی مستعمل نیست. علل اطلاق عمومی طور پر اشتقاقی معنی میں یہ والا جو وزن ہے فاعلن کا یہ مستعمل نہیں ہے، استعمال نہیں کیا جاتا ہے. ہر آلہ ختم را خاتم و ہر آلہ علم را عالم نتواں گفت. اگر عمومی طور پر یہ استعمال ہوتا معنی اشتقاقی میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں آلہ یہ خود اس میں مشتق ہے فعل سے، اگر عمومی طور پر فاعلن کا وزن بھی اس میں آلہ میں استعمال کیا جاتا تو پھر ہر آلہ خاتم کو خاتم کہا جاتا اور ہر آلہ علم کو عالم کہا جاتا، لیکن ایسا نہیں کہا جاتا. تو یہ نہ کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کبھی کبھار اس میں آلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اکثر و بیشتر استعمال نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 5 ہم آج پڑھیں گے. آج کے سبق کے اندر اس میں ظرف کہتے کسے ہیں اور اس میں ظرف بنانے کا کیا قاعدہ اور کیا اصول ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں ظرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صدور فعل کی جگہ یا صدور فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی فعل ہے جس طریقے سے اس کا ایک کرنے والا ہوتا ہے اور اسی طرح بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح فعل جس جگہ پر واقع ہوا ہے وہ جگہ جو لفظ بتاتا ہے اس کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے. تو یہ کہہ دیا صدور فعل کی جگہ. یا اسی طرح جو فعل ہوا ہے وہ فعل کس وقت ہوا ہے، تو جو وقت بتانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس لفظ کو بھی اس میں ظرف کہا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا اس میں ظرف کی تعریف. اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ اس میں ظرف کس وزن پر آتا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ بتائی ہے کہ یہ مفعلن کے وزن کے اوپر آتا ہے اس میں ظرف. اب اس میں آپ اصول یہ سمجھیں کہ مفتوح العین، مضموم العین اور ناقص. مفتوح العین یعنی مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہو جس باب کا، اس باب سے اسم ظرف مفعلن کے وزن پر آتا ہے. جیسے فتح یفتح ہے، مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے تو لہذا اس میں ظرف آئے گا مفتحن مفعلن کے وزن پر. یا اسی طرح مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو، اس پر ضمہ ہو، اس میں بھی اسم ظرف مفعلن کے وزن کے اوپر آئے گا. جیسے نصر ینصرو ہے، مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، اس میں اسم ظرف منصرن یعنی مفعلن کے وزن کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا مفتوح العین کی بات اور مضموم العین کی بات. اب آگے سمجھیں ناقص. ناقص سے بھی مفعلن کے وزن کے اوپر آتا ہے. اب ناقص کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ناقص کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، واو بھی ہو سکتی ہے یا بھی ہو سکتی ہے. جیسے مرمیون،
اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو عین کلمہ میں حرف علت یا ہے، مرمیون بروزن مفعلن. اب اس کے بعد اس میں تعلیل ہوئی، تعلیل ہونے کے بعد یہ ہو گیا مرمن. باقی تعلیل اس تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہی حضرت نے فرمایا مفتوح العین سے، مضموم العین سے اور ناقص سے مطلقاً علی الاطلاق کسی کی تخصیص نہیں ہے، مفعلن کے وزن پر آتا ہے. جیسے مفتح یہ آ جائے گی مثال مفتوح العین کی، مضموم العین کی مثال منصرن، ناقص کی مثال مرمن. اور مکسور العین سے اور مثال سے مطلقاً بروزن مفعلن آتا ہے. مکسور العین یعنی جس میں ماضی کا مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو، اس میں ظرف مفعلن کے وزن کے اوپر آتا ہے. جیسے ضرب یضرب ہے، مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے تو لہذا مفعلن بروزن مضربون. تو یہ دیکھیں مفعلن کے وزن کے اوپر آ رہا ہے. اسی طرح مثال سے بھی، مثال کہتے ہیں جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو یا پھر فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہو، اس سے بھی اسم ظرف مفعلن کے وزن کے اوپر آتا ہے. یہی فرمایا حضرت نے مکسور العین سے، جیسا کہ مضربن بروزن مفعلن، اور اسی طرح مثال سے مطلقاً بغیر کسی تخصیص کے مفعلن کے وزن پر آتا ہے بکسر عین. جیسے مضربن یہ مثال ہو جائے گی مکسور العین کی، اور اسی طرح موقعن یہ مثال ہو جائے گی مثال کی. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مضاف سے کس وزن کے اوپر آتا ہے، وہ ہم اس کے بعد سمجھتے ہیں. دیکھیں آگے مضاف کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مضاف سے اس میں ظرف کس وزن کے اوپر آتا ہے. مضاف آپ سمجھ لیں جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں. جیسے فرہ ہے نا، اصل میں فارارا تھا، تو پھر دو را کو آپس میں ملا دیا تو پھر یہ بن گیا فرہ. اسی طریقے سے یفررو سے جب دو را کو ملایا تو یہ بن جائے گا یفرو. یہاں بعض صرفیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مضاف سے بھی مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، کیونکہ لفظ مفرن فرہ یفرو مکسور العین سے بنا ہے. تو یہ فرہ یفرو تھا، اور یہاں سے دیکھیں یہ مفعلن کے وزن کے اوپر آ گیا مفرن، کیونکہ اصل میں تھا مفررن. تو یہ بعض صرفی یہ کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے این المفر، تو قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے مفعلن کے وزن کے اوپر آیا ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ مضاف مکسور العین سے مکسور العین ہی آتا ہے، مفتوح العین نہیں آتا. اب یہ دیکھیں نا، اس میں مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے، یفرو یفریرو تھا تو را پر کسرہ ہے، تو اس کا جو اس میں ظرف ہے وہ مفعلن کے وزن کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ اس کا جو اس میں ظرف ہے وہ مفعلن کے وزن کے اوپر آئے گا. جیسے اب حضرت آگے مثال دے رہے ہیں حل یحلو. اب یہ دیکھیں یحلو اصل میں تھا یحللو، تو اس میں مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے، اور اس میں اگر آپ اس میں ظرف کی بات کریں گے تو اس میں ظرف اس کا آتا ہے محلن محللن، مفعلن کے وزن کے اوپر آیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے یہ باقاعدہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، محل کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی اپنے محل پہنچ جائے. تو یہاں پر بھی دیکھیں یحللو مضارع مکسور العین سے مفعلن کے وزن کے اوپر آ رہا ہے. باقی رہی آپ کی یہ والی بات کہ مفر مفعلن کا وزن یہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تو اس کے جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں مفعلن یہ جو آپ نے مفر کا لفظ بولا ہے یہ اس میں ظرف ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو مصدر میمی ہے، یعنی وہ مصدر ہے جس کے شروع کے اندر میم آ گیا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ مضاف سے مفعلن کے وزن کے اوپر اسم ظرف آتا ہے، نہ کہ مفعلن کے وزن کے اوپر اسم ظرف آتا ہے. جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف زمان اور دوسرا ظرف مکان. یہ ظرف فرما رہے ہیں کہ جو صیغہ ظرف وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو جگہ کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے یعنی جگہ ہونا بتاتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. اس کے بعد آگے حضرت نے ظرف کی گردان ذکر کی ہے. بحث اس میں ظرف ہے مضرب مضربانی مضارب. تو یہ مضرب واحد ہے، مضربانی یہ تثنیہ ہے حالت رفع میں، اور مضربینی یہ وہی تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن حالت نصبی اور حالت جری ہے، اور مضارب یہ جمع ہے. تو یہاں تک اس کی گردان مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ ذکر کر رہے ہیں جو کہ اصل قاعدے کلی اور اصول سے ہٹ کر استعمال ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کبھی مفعلتن کے وزن پر بھی اس میں ظرف آ جاتا ہے، جیسے محکمتن، اور اسی طرح اس میں ظرف کے بعض اوزان بعض وزن غیر مکسور العین سے بھی مکسور آتے ہیں. حالانکہ ہم نے پہلے اصول یہ پڑھا تھا کہ جو اس میں ظرف غیر مکسور العین ہو اس کا مضارع، اس میں اسم ظرف مفعلن کے وزن کے اوپر آتا ہے. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے مفعلن کے وزن پر ہی ہے، بعض اوقات ایسا آتا ہے کہ مفعلن کے بجائے مفعلن کے وزن پر بھی آ جاتا ہے. جیسے آگے حضرت نے مثال دی ہے مسجدن، یہ دیکھیں یہ بھی مفعلن کے وزن کے اوپر آ گیا ہے. اور اس کے اگر آپ مضارع کی بات کریں تو مضارع اس کا مکسور العین نہیں ہے،
اسی طرح منسکن ہے، مطلعن ہے، مشرقن ہے، مغربن ہے، مجزرن ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ غیر مکسور العین سے بھی مکسور العین کے وزن پر اسم ظرف اس کی آ چکی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ یہ الفاظ قیاس کے مطابق مفعولن کے وزن کے اوپر بھی آتے ہیں، مطلب اس کو مفعولن کے وزن پر بھی پڑھا گیا ہے۔ مسجد کو مسجد بھی پڑھا گیا ہے، منسک کو منسک بھی پڑھا گیا ہے، مشرق کو مشرق اور مغرب بھی پڑھا گیا ہے، لیکن جو مشہور وزن ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس طرح مفعولن کے وزن کے اوپر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا فائدہ ہے اور پھر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ ایک فائدہ رہ گیا تھا، وہ دیکھ لیں آپ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ کے واسطے جہاں کوئی چیز بکثرت ہو، کثرت کے ساتھ ہو، اس میں اگر اسم ظرف بتانا ہو آپ نے تو وہ مفعلتن کے وزن کے اوپر آتا ہے۔ جیسے مقبرتن، قبرستان کو کہا جاتا ہے چونکہ اس میں بھی قبریں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے مأسدتن، وہ جگہ جہاں پر شیر بکثرت ہوں، کیونکہ یہ اسد سے ہے نا، اسد شیر کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مفعلتن کا وزن آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایسی چیز کے واسطے جو بوقت فعل گرے، یعنی کوئی آدمی فعل کر رہا ہے اور فعل کرنے کے دوران کوئی چیز گر رہی ہے تو ایسی چیز بتانے کے لیے فعالتن کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ غسالتن، جب آدمی غسل کر رہا ہو تو غسل کرتے وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پانی گرتا ہے، تو جو چیز فعل کرتے وقت گر رہی ہے تو وہ پانی گرنے والا لفظ اگر آپ نے بتانا ہے تو آپ اس کو غسالتن فعالتن کے وزن کے اوپر لے کر آئیں گے، یعنی وہ پانی جو غسل کے وقت گرتا ہے۔ اور اسی طرح کناستن، جھاڑو دیتے وقت جو چیز جھاڑو سے گر رہی ہو اس کو بتانے کے لیے آپ کناسہ لے کر آتے ہیں فعالتن کے وزن کے اوپر۔ تو اسی طرح ہمارا یہ اس میں ظرف والا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 5 ہے اسم ظرف۔ اردو میں یہ سارا سبق مکمل تفصیل سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ آپ پہلے عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں ظرف دلالت میں کند برجائے صدور فعل یا وقت صدور فعل از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص مطلقاً بر وزن مفعول آید بفتح عین چو مفتح و منصر و مرمن واز مکسور العین واز مثال مطلقاً بر وزن مفعول آید بکسر عین چو مضرب و موقع و آن کے بعض صرفیاں گفتند کہ از مضاف ہم مطلقاً بفتح عین آید صحیح نیست و استدلال کردند کہ بلفظ مفرن کہ از یفر بکسر عین است و در قرآن مجید واقعہ فاعل المفر۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ظرف دلالت کرتا ہے صدور فعل کی جگہ پر یا وقت صدور فعل پر، مفتوح العین سے، مضموم العین سے اور ناقص سے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتا ہے عین کے فتح کے ساتھ، جیسے مفتح منصر مرمن، اور مکسور العین سے اور مثال سے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ، جیسے مضرب اور موقع، اور جو کہ بعض صرفی کہتے ہیں کہ مضاف سے بھی مطلقاً عین کے فتح سے آتا ہے، صحیح نہیں ہے، اور استدلال ہے یہ، اور استدلال کرتے ہیں لفظ مفرن سے کہ جو یفر کسر عین کے ساتھ ہے، قرآن مجید میں واقع ہے فاعل المفر۔ بات وہی ہے جو کہ ہم اردو کے اندر سمجھ چکے ہیں، آپ کو ترجمے سے بھی واضح ہوگی، تھوڑی سی تشریح و ساتھ ہم کر دیتے ہیں۔ حضرت نے پہلے فرمایا کہ اس میں ظرف دلالت کرتا ہے جائے صدور فعل پر، جا کہتے ہیں فارسی میں جگہ پر، صدور فعل فعل کے صادر ہونے کی جگہ پر، یعنی فعل کہاں پر واقع ہوا ہے، جو جگہ جو لفظ بتاتا ہے اس کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے فعل جس وقت صادر ہوا ہے اس وقت کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ آگے وہی بات ہے کہ مفتوح العین یعنی مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو یا پھر ناقص کا صیغہ ہو، ان تینوں بابوں سے مطلقاً یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے عین کے فتح کے ساتھ، جیسے مفتح منصر اور مرمن۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کو اردو میں بتا چکا ہوں۔ اور اسی طرح مکسور العین یعنی مضارع میں عین کلمہ مکسور ہو اور مثال، ان دونوں سے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتا ہے عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ، جیسے مضرب یہ ہے مضارع مکسور العین کی مثال، اور موقع یہ مثال ہے مثال کی۔ اور اسی طرح جو بعض صرفی یہ کہتے ہیں کہ مضاف سے بھی عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے اس میں ظرف، اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید میں لفظ مفرن سے جو کہ فرّ یا فر سے ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر عین کلمہ اگرچہ مکسور ہے لیکن اس کے باوجود جو اس میں ظرف ہے وہ مفعول کے وزن پر آیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح نیس، یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب استدلال کرنا کیوں صحیح نہیں ہے اور کیا جواب اس کا دیا جاتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، صحیح این است کہ از مضاف مکسور العین بکسر عین آید چنانچہ محل از حل یحل
و لفظ محل ہم در قرآن مجید واقعہ حتی یبلغ الحدی محلہ و لفظ مفر را جواب دادا اند کہ ظرف نیست بلکہ مصدر میمی است. سیغه ظرف کے برمانہ وقت دلالت کنند آن را ظرف زمان گویند و آن کے برمانہ جائے دلالت کنند آن را ظرف مکان گویند. بحث اس میں ظرف مضرب مضربانی مضربینی مضارب گاہے ظرف بر وزن مفعلۃ ہم میں آید چون مکحلۃ و بعض اوزان ظرف از غیر مکسور رین ہم مکسور آید چون مسجد منسک مطلع مشرق مغرب مجزر مگر دری اوزان موافق قیاس بر وزن مفعل ہم میں آید. عبارت ہوگی یہ ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. صحیح یہ ہے کہ مضاف مکسور العین سے عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، چنانچہ محل حل یحل سے ہے اور لفظ محل قرآن مجید میں بھی واقع ہے حتی یبلغ الحدی محلہ. اور لفظ مفر کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی ہے. صیغہ ظرف جو کہ وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور وہ جو فعل کی جگہ پر دلالت کرتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. اس میں ظرف کی بحث مضرب مضربانی مضربینی مضارب. کبھی ظرف مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے مکحلۃ، اور بعض ظرف کے اوزان غیر مکسور العین سے مکسور العین بھی آتے ہیں جیسے مسجد منسک مطلع مشرق مغرب مجزر، مگر ان اوزان میں قیاس کے موافق مفعول کا وزن بھی آتا ہے. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مضاف سے جو مکسور العین مضاف ہو اس سے مفعول کے وزن پر اس میں ظرف آتا ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات کیا وہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مضاف مکسور العین ہو جیسے فرّ یفر ہے، اس سے بھی عین کے کسرہ کے ساتھ ہی اسم ظرف آتا ہے جیسے محل حل یحل سے ہے، اور محل کا لفظ قرآن مجید میں بھی واقع ہے حتی یبلغ الحدی محلہ. اور مفر کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو مفر آپ نے کہا کہ عین کے فتح کے ساتھ آ رہا ہے مضارع مکسور العین سے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ظرف کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ مصدر میمی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر عین کلمہ پر فتح نظر آ رہا ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ ظرف جو کہ وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے یعنی وقت ہونا بتاتا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور وہ جو جگہ پر دلالت کرتا ہے یعنی جس جگہ پر فعل واقع ہوا ہے وہ بتاتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. آگے اس کی گردان ہے مضرب مضربانی مضربینی مضارب. مضربینی یہ وہی مضربانی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ حالت رفعی ہے اور مضربینی حالت نصبی اور حالت جری ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کبھی اس میں ظرف وہ مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے مکحلۃ سرمے دانی کو کہا جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ظرف کے بعض اوزان غیر مکسور العین سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مفتوح العین کے وزن پر آئیں جیسا کہ اصول اور قاعدہ کلیہ ہے، لیکن یہ مکسور العین پر بھی آ جاتے ہیں جیسے مسجد منسک مطلع مشرق مغرب مجزر. اب ان کا اگر آپ مضارع دیکھتے ہیں تو مضارع میں عین کلمہ پر کسرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں ظرف دیکھتے ہیں تو اس میں ظرف ان میں عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن اس میں قیاس کے موافق یعنی قاعدہ کلی اور اصول کے موافق مفعول کا وزن بھی پڑھا جاتا ہے. اس کو آپ عین کلمہ کے فتح کے ساتھ بھی اس میں ظرف میں پڑھ سکتے ہیں. ایک فائدہ رہتا ہے، اس کے بعد یہ والا سبق مکمل ہو جائے گا. فارسی عبارت دیکھ لیں. فائدہ برائے جائے کہ چیزیں دراں جا بکثرت باشد وزن مفعلۃ آید چون مقبرۃ و مأصدۃ و وزن فعالۃ برائے چیزیں کے بوقت فعل بیفتد چون غسالۃ آبے کے وقت غسل بیفتد و کناست چیزیں کے وقت جاروب کشیدن از جاروب بیفتد. عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں اس جگہ کے لیے جس میں کوئی چیز اس جگہ میں کثرت کے ساتھ ہو مفعلۃ کا وزن آتا ہے جیسے مقبرۃ اور مأصدۃ، اور فعالۃ کا وزن اس چیز کے لیے ہے جو کہ فعل کے وقت گرتا ہے جیسے غسالۃ وہ پانی جو کہ غسل کے وقت گرتا ہے، اور کناست وہ چیز جو کہ جھاڑو دیتے وقت جھاڑو سے گرتی ہے. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا. تشریح دیکھ لیں. حضرت فرماتے ہیں برائے جائے کے اس جگہ کے لیے. جا کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو. چیزیں دراں جا یعنی وہ جگہ جس جگہ میں، جگہ کو کہتے ہیں، دراں اس جگہ میں. چیزیں کوئی چیز بکثرت باشد کثرت کے ساتھ ہو، وہ جگہ بتانے کے لیے عربی کے اندر مفعلۃ کا وزن اسم ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے مقبرۃ جہاں پر قبر کثرت کے ساتھ ہوں، اور اسی طریقے سے مأصدہ وہ جگہ جہاں پر یا وہ جنگل جہاں پر شیر کثرت کے ساتھ ہو. اور آگے فرما رہے ہیں کہ فعالۃ کا وزن برائے چیز ہے کہ اس چیز کے لیے آتا ہے بوقت فعل جو کہ فعل سے
فعل کے وقت بیفتت گرتا ہے، فعل کرتے وقت جو چیز گرتی ہے اس کو بتانے کے لیے فعالتن کا وزن آتا ہے، جیسے غسالتن آب کے، آب کہتے ہیں فارسی میں پانی کو، آب کے وہ پانی وقت غسل جو کہ غسل کے وقت بیفتت گرتا ہو، اس پانی کو بتانے کے لیے فعالتن کے وزن کے اوپر ہم لے کر آتے ہیں غسالتن۔ اور اسی طرح کناستن چیز ہے کہ وہ چیز وقت جاروب کشیدن، جاروب کہتے ہیں فارسی کے اندر جھاڑو کو، جاروب کشیدن جھاڑو دینا، جو کہ جھاڑو دیتے وقت از جاروب، جاروب یعنی جھاڑو سے بیفتت گرتا ہے، وہ بتانے کے لیے اس کو کناسہ فعالتن کا وزن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے مصدر ہے جو کہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 6 ہے اسم مصدر۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں ظرف سے متعلقہ مکمل تفصیل پڑھ لی ہے، آج کے سبق سے اسم مصدر کو شروع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، اصل میں اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ آیا مصدر یہ بھی اسم مشتق ہے یا پھر یہ اسم مشتق نہیں ہے، یعنی فعل سے جو اسماء مشتق ہوتے ہیں ان میں اسم مصدر بھی داخل ہے یا پھر اسم مصدر داخل نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ مصدر وہ مشتق من الفعل نہیں ہوتا، اس کو فعل سے اشتقاق اور فعل سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ مصدر سے افعال اور اسماء کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مصدر یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ فعل ہے، اور فعل سے جس طریقے سے دیگر اسماء مشتقات نکلتے ہیں بالکل اسی طرح مصدر بھی فعل سے ہی نکلتا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کوفیین کے نزدیک، علماء کوفہ کے نزدیک مصدر بھی مشتقات فعل میں سے ہے، یعنی فعل سے مصدر کو بھی نکالا جاتا ہے، لہذا وہ اسماء مشتقہ 7 بتاتے ہیں مصدر کو شمار کر کے، اور چونکہ بصریوں کے نزدیک مصدر یہ مشتق من الفعل نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ 7 نہیں بتاتے ہیں۔ اس مسئلہ کی تحقیق فصل افادات، یعنی آگے چل کے ایک فصل آئے گی، اس کے اندر اس مسئلہ کی مکمل تحقیق کریں گے کہ کون سا مذہب بہتر اور حق ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ ثلاثی مجرد کا مصدر کس وزن کے اوپر آتا ہے، اس کے معلوم کرنے کا کیا قاعدہ، کیا کلیہ اور کیا اصول ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ مقرر نہیں ہے، اور غیر ثلاثی مجرد کے وزن مقرر ہیں۔ دیکھیں جو غیر ثلاثی مجرد ہے اس میں ثلاثی مزید فی ہے، اس میں رباعی مجرد ہے، اس میں رباعی مزید فی ہے، اس کے اوزان مقرر ہیں کہ اس کا جو مصدر ہے وہ اس وزن کے اوپر آئے گا۔ جیسا کہ باب افعال ہے، وہ افعال کا وزن خود بتاتا ہے کہ یہ افعالن کے وزن پر باب افعال کا مصدر آئے گا، لیکن ثلاثی مجرد کے اوزان کا کوئی قاعدہ کلیہ اصول مقرر نہیں ہے، جیسا کہ آگے چل کے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ مختصر سی وضاحت ہے اس میں مصدر کی، اسی کے ساتھ ہی ہم اس سے متعلقہ فارسی عبارت کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اس میں مصدر کا سبق چل رہا ہے، اسی سے متعلقہ فارسی عبارت بھی دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں فائدہ نزد کوفیاں مصدر ہم از مشتقات فعل است ایشاں اسماء مشتقہ ہفت میں گوین و تحقیق حق دنی باب در فصل افادات خواہد آمد اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعدہ منضبطہ ندارد و از غیر وزن مقرر است چنانچہ خواہد آمد۔ جناب استاذی سید محمد صاحب علی اللہ درجاتی ہی اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد را بوضع نظم فرمودان کہ بر ضبط حرکات و امثلہ مشتمل است افادتاً می نویسم و آئی است۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فائدہ، کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات میں سے ہے، اسی لیے اسماء مشتقہ وہ 7 کہتے ہیں، اور حق بات اس باب کے اندر فصل افادات کے اندر خواہد آمد آئے گی۔ مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے کوئی مقرر قاعدہ نہیں رکھتے، اور اس کے علاوہ سے وزن مقرر ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا۔ جناب میرے استاد سید محمد صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے ثلاثی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان کو نظم کی صورت میں ذکر کر دیا ہے، جو کہ حرکات اور مثالوں کی ضبط پر مشتمل ہیں۔ فائدے کے لیے میں نویسم میں لکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ترجمہ ہم نے کر لیا، تھوڑی سی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فائدہ، پہلا تو حضرت نے یہ بتایا نزد کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی، ہم کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں بھی، از مشتقات فعل، فعل کے مشتقات میں سے ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ ساری بات تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ بصری اس میں اختلاف کرتے ہیں، کوفی کہتے ہیں کہ یہ بھی مصدر بھی فعل سے مشتق ہوا ہے۔ ایشا، اسی لیے اسماء مشتقہ ہفت میں گوین، کوفی یہ کہتے ہیں کہ اسماء مشتقہ وہ کل 7 ہیں، اس میں ایک مصدر کو بھی شمار کرتے ہیں۔ و تحقیق حق،
حق بات کو ثابت کرنا، پکا کرنا، مضبوط کرنا، احقاق حق کرنا، اس کو کہتے ہیں تحقیق حق۔ دریں باب، اس باب کے اندر حق بات کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے فصل افادات، یہ آگے چل کے فصل آئے گی فائدے کی فصل، اس کے اندر ہم حق بات کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے واضح کریں گے۔ اوزان مصدر ثلاثی مجرد، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں مصدر کے، قاعدہ منضبطہ نہ دارت، کوئی مخصوص مقرر قاعدہ نہیں رکھتے کہ ان کے اوزان مقرر ہوں، اسی اوزان کے اوپر ہی آئے گا مصدر، اس کے علاوہ نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وز غیر وزن مقرر است، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اوزان یعنی وزن اس کا مقرر ہے، چنانچہ خالد احمد آگے چل کے وہ آئے گا۔ آگے حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ والی بات تو کلیئر ہوگی کہ اس میں مصدر کا کوئی قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں ہے، کوئی وزن مقرر نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر ثلاثی مجرد سے جن اوزان کے اوپر آتے ہیں مصدر، ہمارے ان کے یہ استاد تھے سید محمد صاحب اللہ درجاتی، ان کی زندگی کے اندر ہی، حضرت کی زندگی میں ہی وہ انتقال کر گئے تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی فارسی میں، اس فارسی کے اندر ثلاثی مجرد میں جتنے مصادر استعمال ہوتے تھے، اکثر مکمل نہیں، اکثر حضرت نے ان کے اوزان بھی لکھ دیے تھے، اور پھر ان کی جو عربی کے اندر مثالیں تھیں وہ عربی کے اندر مثالیں بھی لکھ دی تھی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فائدے کے لیے میں یہاں پر وہ نظم نقل کروں گا، اس نظم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثلاثی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان اور ان کی مثالیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب استادی میرے جو استاد ہے سید محمد صاحب اللہ درجاتی ہی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد کے اکثر مصدر کے اوزان جو ہیں بوضع طریقے نظم فرمودان، انہوں نے ایک نظم کی صورت کے اندر لکھ دیا ہے کہ برضبط حرکات، اس میں حرکات بھی ضبط کی گئی ہیں، یعنی فا کلمے پہ فتح ہے، عین کلمے پر کسرہ ہے، لام کلمے پر کیا حرکت ہے، جو اس کی حرکات ہے حروف اصلیہ کی، حروف زائدہ کی، وہ ساری اس کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ پھر ان کی مثالیں حضرت نے لکھی ہیں۔ وامثلہ مشتمل، یعنی وہ جو نظم ہے وہ حرکات کو سکنات کے اوپر مشتمل ہے، پھر ان کی عربی کے اندر مثالیں بھی دی ہیں۔ افادۃ من نویسم، حضرت فرما رہے ہیں کہ بطور فائدے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مصدر ثلاثی مجرد میں کن کن اوزان کے اوپر آ رہا ہے، فائدے کے لیے میں لکھ رہا ہوں، وَآئِی است، اور وہ یہ ہے۔ تو اس سے آگے والا جو سبق ہوگا اس میں اردو نہیں ہوگی، وہ صرف فارسی کی نظم ہی ہے، وہ نظم ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، اور اسی کے اندر ہم بتا دیں گے کہ یہ سارے کے سارے اوزان ہیں اور یہ ان کی عربی کے اندر مثالیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ، سبق نمبر 7 ہے۔ اس سبق کے اندر فارسی میں ایک نظم ہے جو کہ مصدر کے اوزان کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ پوری فارسی کی نظم ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ نظم آپ دیکھ لیں۔ الثلاثی مجرد چہل و چار، وزن مصدر آمدہ ایذی وقار، فعل و فعلا فعلت فعلان بفتح، قتل و دعوی رحمت لیان بفتح، ہم بخا در چار میں فتح دوم، عین ثالث دا بفتح و کسر ہم، فعل و فعلا فعلت فعلان بکسر، فسق و ذکرہ نشدت و حرمان بکسر، فعل و فعلا فعلت فعلان بزم، شغل و بشرا قدرت غفران بزم، مفعلت مفعل فعل فعلول است، منقبت مدخل طلب قیلولہ است، فیعلولہ ہم فعالہ ہم فعال، نحو کینونہ شہادہ ہم کمال، ہم فعالیہ ازی اوزاں بدا، پس کراہیہ شدہ موزون آں، عین اول در ہما مفتوح خاں، عین رابع گشت مستثنی ازاں، مفعلہ مفعل فعل فعلو و است، محمدہ مرجع خنق جبرو و است، ہم فعیلہ ہم فعیل و فاعلہ، چون قطیعہ ہم و میزو کاذبہ، ای ہما بافتح اول کسر عین، عین رابع ساکن است نور عین، مفعولہ مفعول ہم مفعول است، مملوکہ مکذوب ہم مکذوب است، ہم فعولو ہم فعولہ ہم فعول، چون قبولو ہم محوبہ ہم دخول، ای ہما بافتح اول ضم عین، خامس و سادس بداں بازمتین، ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال، چون صغر دیگر درایہ ہم فصال، ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال، چون ہدن دیگر بغایہ ہم سوال، اندریہا فتح عین و کسر فا، درس وزن و ضم فا درس ہجا، بعد ازاں فعلا و فعلو و بفتح، وزن آ رغبا و جبورا بفتح، در دوم تشدید و ضم مرعین را، وزن ہا شد ختم از فضل خدا۔ اس میں جو ترجمہ اور تشریح ہے وہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی کریں گے، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر اس میں اوزان ہیں، تو اوزان کا آپ کو معلوم ہے ترجمہ نہیں ہوگا،
اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ سے ترجمہ اور تشریح کریں. ہاں جہاں پر فارسی کی عبارت ہوگی اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر دیں گے. سب سے پہلے حضرت نے یہ فرمایا کہ ثلاثی مجرد سے چہل و چار. چہل کہتے ہیں فارسی میں 40 کو اور چار کہتے ہیں 4 کو. مطلب خلاصہ یہ کہ 44 وزن مصدر آمدہ اے ذی وقار، مصدر کے جو وزن ہیں وہ 44 وزن آتے ہیں اے ذی وقار، اے وقار والے، باوقار آدمی. ایک بات تو یہ ہوگی پہلے شعر میں کہ ثلاثی مجرد سے 44 اوزان ہیں جن کے اوپر مصدر آتا ہے. اب وہ 44 اوزان بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے. فعلن، فعلا، فعلتن، فعلان، یہ 4 اوزان ہیں. بفتح، فا کلمہ کے فتح کے ساتھ. اب یہ دیکھیں نا، فعلن اس میں بھی فا پہ فتح ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. اب ان چاروں کی مثالیں ہیں. فعلن کی مثال قتل، فعلا کی مثال دعویٰ، فعلتن کی مثال رحمتن، اور فعلان کی مثال لیجانن. کیونکہ لیجانن، لیجانن، تو یہاں پہ پہلا یا ساکن ہے، دوسرا یا متحرک ہے، فتح کے ساتھ ہے یہاں پر بھی ساری مثالوں کے اندر. اچھا اگلی جو حضرت نے بتائی نا، ہم بخا در 4 میں فتح دوم، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو چوتھا ہے نا فعلان، اس میں ہم نے عین کلمہ ساکن پڑھا، اس کی مثال پڑھی لیجان. لیکن اس میں دوسرا یعنی فا کے بعد جو عین ہے اس پر فتح بھی پڑھا گیا ہے. اور اسی طرح عین ثالث داں بفت ہو کسر ہم، یہ جو تیسرا وزن ہے فعلتن، اس میں دیکھیں عین کلمہ ساکن ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ داں کا مطلب ہوتا ہے تو جان لے. اس میں جو تیسرے نمبر پر عین ہے، تیسرا جو سیگا یہ والا، اس میں جو عین ہے اس پر فتح بھی پڑھا گیا، فعلتن بھی پڑھا گیا ہے، اور وکسرہم، اور اسی طرح اس پر کسرہ بھی پڑھا گیا، فاعلتن بھی پڑھا گیا. تو خلاصہ یہ نکلے گا تیسری شعر کا کہ پہلی بات تو حضرت نے اس پہلے مصرے میں یہ کہی فعلان میں کہ فعلان بھی پڑھا گیا ہے اس کو، اور اس کو فعلان بھی پڑھا گیا چوتھے وزن کو. اور جو تیسرا وزن ہے اس کو جیسے فعلتن پڑھا گیا ہے اسی طرح اس کو فعلتن بھی پڑھا گیا ہے، اور اسی طرح اس کو فاعلتن بھی پڑھا گیا ہے. ان دونوں کی تو مثالیں آپ نے پڑھ لی ہیں، باقی یہ جو 3 مثالیں ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. ابھی دیکھیں فعلان میں عین کی ساکن کی مثال تھی لیجان، اور عین پر فتح بھی ہے جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں فتح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فتح کی مثال ہے سیالان بروزن فعلان. اسی طرح فعلتن میں عین کلمہ ساکن ہے، اس کی مثال تو آپ نے پڑھ لی رحمتن، اور عین کلمہ کے اوپر فتح بھی پڑھا گیا ہے، عین کلمہ کے اوپر کسرہ بھی پڑھا گیا ہے. فتح کی مثال غلبتن اور کسرہ کی مثال سرقتن. آگے چلیں، آگے ہے فعل، فعلا، فعلتن، فعلان بکسر. یہ 4 اوزان حضرت نے ذکر کیے ہیں. ان چاروں میں فا کلمہ کے اوپر آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے. ان چاروں کی مثال کیا ہے؟ فعل کی مثال فسق، فعلا کی مثال ذکرہ، فعلتن کی مثال نشدتن، فعلان کی مثال حرمان، کسرہ کے ساتھ ہے. باقی یہ جو مثالیں ہیں ان مثالوں کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. اگر آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہے تو آپ قاموس الوحی سے اس کا ترجمہ معلوم کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں فعل، فعلا، فعلتن، فعلان بضم. اس میں یہی 4 اوزان ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ فا کلمہ کے اوپر ضمہ ہے. ان کی مثالیں کیا ہیں؟ فعل کی مثال شغل، فعلا کی مثال بشرا، فعلتن کی مثال قدرتن، فعلان کی مثال غفران. اسی طرح آگے اور اب مصدر ذکر کیے ہیں مفعلتن، مفعل، فعل، فعلول است. یہ 4 مصدر ہیں، ان کی مثالیں بھی دیکھ لیں. مفعلہ جیسے منقبہ، مفعل جیسے مدخل، یہ دونوں تو مصدر میمی ہیں یعنی اس کے شروع کے اندر میم آ رہا ہے. اور فعل جیسے طلب، اور فعلولہ جیسے کئی لولا. یہ 4 اس کی مثالیں آگی مصدر کی. اور اس کے بعد آگے 3 مثالیں اور ہیں، 3 مصدر. فیعلولہ، ہم فعالہ، ہم فعال، یہ 3 مصدر ہیں. فیعلولہ اس کی مثال ہے کئی نونہ، فعالہ اس کی مثال ہے شہادہ، فعال اس کی مثال ہے کمال. اچھا اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فعالہ اور فعال یہ تو ٹھیک ہے، فعالہ کے وزن کے اوپر شہادہ اور فعال کے وزن کے اوپر کمال، لیکن جو فیعلولہ ہے یہ کئی نونہ اس کے وزن کے اوپر تو نہیں ہے، تو وزن میچ نہیں کر رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کئی نونہ ہے یہ قانون لگنے کے بعد، تبدیلی ہونے کے بعد یہ والا لفظ ہے. اصل یہ جو لفظ ہے یہ کئی ونونہ بروزن فیعلولہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر تعلیلات ہو کے قانون جاری ہو کے آخر میں یہ بچ جائے گا. اگلا حضرت فرما رہے ہیں ہم فعالیہ ازیں اوزاں بداں، کہہ رہے ہیں فعالیہ کو بھی انہی اوزاں سے بداں تو شمار کر لے، تو جان لے. پس کراہیہ شدہ موزون آ، لہذا فعالیہ جو ہے اس کے وزن کے اوپر کراہیہ یہ مصدر آئے گا. موزون آ یعنی اسی کے اوپر اس کا وزن لایا جائے گا، بنایا جائے گا. عین اول درہما مفتوح خاں عین رابع گشت مستثنیٰ ازاں، اس کو ذرا سمجھنا ہے. دیکھیں اس سے پہلے جو میم سے مصدر شروع ہو رہے تھے، مفعلہ، مفعل، فعل، فعلولہ است، وہاں سے بتا رہے ہیں
کہ عین اور اول کلمہ ان تمام میں مفتوح شمار کر، دیکھیں مفعلہ اس میں بھی دیکھیں میم اس کے اوپر بھی فتح ہے، اور مفعلہ اس عین کے اوپر بھی فتح ہے، مفعل اس میں بھی ایسے ہی ہے، فعل اس میں بھی ایسے ہی ہے، عین رابع گشت مستثنیٰ ازاں، لیکن جو چوتھا شعر ہے فعلولہ اس میں جو عین کلمہ ہے اس کو اس سے مستثنیٰ شمار کر لو، کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ جو باقی سارے مصدر گزرے ہیں پیچھے مفعل سے، وہاں سے دیکھیں عین کلمہ کے اوپر فتح، حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ عین پر بھی فتح ہے اور اسی طریقے سے اول کے اوپر بھی فتح، یعنی فا کلمہ کے اوپر بھی فتح ہے، لیکن جو فعلولہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو عین کلمہ کے اوپر فتح نہیں ہے بلکہ عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ عین کلمہ جو چوتھا اس میں مصدر ہے اس کے عین کلمہ کو باقیوں سے مستثنیٰ کر دو، یعنی اس کا یہ والا حکم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے مفعلہ، مفعل، فاعل، فعلو، واسط، آگے یہ کچھ مصدر حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ مفعلہ جیسے محمدہ، مفعل جیسے مرجع، فاعل جیسے خنق، فعلوہ جیسے جبروہ، اسی طریقے سے فعیلہ، فعیل اور فاعلہ یہ بھی اسی طریقے سے ثلاثی مجرد کے مصادر ہیں۔ فعیلہ جیسے قطیہ، فعیل جیسے ومیز، فاعلہ جیسے کاذبہ۔ ای ہما بافتح اول کسر عین، ان ساروں میں، کن ساروں کے اندر؟ یہ جو حضرت نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، مفعلہ، مفعل، فاعل، فعل، واس، ان ساروں کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کل کتنے بن جاتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، ان ساتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے پہلے کے اوپر فتح ہے اور عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہے، یہاں پر دیکھیں میم پر فتح ہے، میم پر فتح ہے، اور یہاں پہ فا پر فتح ہے، اور عین کلمہ کے اوپر آپ کو دیکھیں کسرہ نظر آئے گا، اس پہ بھی کسرہ ہے، 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 اور فا کے یہاں پہ بھی فتح، یہاں پر بھی فتح، یہاں پر بھی فتح۔ یہ فرما رہے ہیں ای ہما بافتح اول کسر عین، یہ سارے جو یہاں سے گزرے ہیں مفعلہ سے، ان ساروں کے اندر فا یعنی پہلے کے اوپر فتح ہے، چاہے وہ میم ہو چاہے وہ فا ہو، اور اسی طریقے سے عین کلمہ پر کسرہ ہے۔ عین رابع ساکن است نور عین، اس کا کیا مطلب ہے؟ نور عین، اے میری آنکھوں کے نور، شاعر جو ہے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے میری آنکھوں کے نور چشم، جو چوتھا مصدر ہے اس کے اندر عین کلمہ ساکن ہے، چوتھا کون سا ہے؟ وہ یہ والا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو باقیوں کی طرح باقی ساروں میں تو عین کلمہ کے اوپر کسرہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر عین ساکن ہے، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ عین رابع ساکن است نور عین، باقی ساروں کے اندر وہی اصول ہے جو حضرت یہاں پہ پہلے مصرے کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، آگے مفعولہ، مفعول، مفعولہ، یہ 3 مصدر ہیں۔ مفعولہ جیسے مملوکہ، مفعول جیسے مکذوب، اور اسی طریقے سے مفعولہ جیسے مکذوبہ، ان تینوں کی یہ مثالیں آگئی ہیں۔ اور آگے دیکھیں فعول جیسے قبول، فعولہ جیسے محوبہ، اور فعول جیسے دخول۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان تمام میں پہلے پر فتح اور عین پر ضمہ ہوگا، 5ویں اور 6ٹھے میں دونوں جگہ ضمہ پڑ جائے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے جو وزن ہم نے پڑھے تھے مفعولہ مفعول ہم مفعول سے، مکذوبہ مکذوب ہم مکذوبہ است، جہاں سے مفعولہ سے ہے نا وہاں سے حضرت بتا رہے ہیں کہ جیسے مفعولہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے میم کے اوپر فتح ہے اور عین کے اوپر ضمہ ہے، مفعول اس میں بھی ایسے ہی ہے، میم پر فتح ہے عین پر ضمہ ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام میں پہلے کے اوپر چاہے وہ میم ہو چاہے وہ فا ہو اس میں آپ نے پہلے پر ضمہ پڑھنا ہے، لیکن جو 5واں اور 6ٹھا صیغہ ہے اس میں 2 جگہ ضمے آئیں گے، پہلے پر بھی ضمہ آئے گا دوسرے پر بھی ضمہ آئے گا۔ دیکھیں 5ویں کی مثال تھی جیسے محوبہ اور دخول، اب ان دونوں جگہ پر اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں پر پہلے پر بھی ضمہ دوسرے پر بھی ضمہ، دخول اس میں بھی ایسے ہی ہے، پہلے پر بھی ضمہ دوسرے پر بھی ضمہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعل، 3 وزن مزید بتائیں۔ فعل اس کی مثال صغر، فعالہ اس کی مثال درایا، فعال اس کی مثال فصال۔ اس کے بعد آگے دیکھیں فعل، باقی یہ تینوں بھی وہی ہیں جو تینوں والے نیچے ہیں، فرق اس میں یہ ہے کہ ان تینوں میں کسرہ ہے اور ان 3 میں ضمہ ہے۔ فعل جیسے ہدا، اور فعالہ جیسے بغایا، فعال جیسے سؤال۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان میں عین کلمہ پر فتح اور فا کلمہ پر کسرہ پڑھنا ہے، کن تینوں میں؟ درسہ وزن پہلے 3 میں، وہ یہ ہیں 1 2 3۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا فتح عین، عین کلمہ کے اوپر فتح، فعل، فعالہ، فعال، ان کی مثالوں میں بھی ایسے ہی ہے، عین کلمہ کے اوپر فتح ہے اور فا کلمہ پر کسرہ ہے، فا پر یہاں پر بھی کسرہ، یہاں پر بھی کسرہ، یہاں پر بھی کسرہ، پہلے 3 وزنوں میں۔ یہ فرمایا درسہ وزن، وزن میں فا درسہ جا، جو اس کے بعد والے 3 ہیں ان تینوں میں ضمہ آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں فعل یہاں پر بھی ضمہ، یہاں پر بھی ضمہ اور یہاں پر بھی ضمہ، عین کلمہ کے اوپر فتح میں البتہ یہ برابر ہے، بعد والے 3 بھی پہلے والے 3 کے ساتھ۔ آگے دیکھیں اس کے بعد فعلہ اور فعولہ فتح کے ساتھ،
फ़अला इस पे भी फ़ा पर फ़तह है, फ़अूला इसमें भी फ़ा पर फ़तह है। वज़न आ इनका वज़न क्या बनेगा? इनका वज़न बनेगा रग़बा और जब्बूरा, इनके वज़न में भी इसी तरीके से फ़तह आ रहा है। दरदोम तशदीद व ज़म्म मरअन रा, दरदोम दूसरे वज़न में, ये जो दूसरा वज़न है फ़अूला इसमें तशदीद है, पहले में तशदीद नहीं है। व ज़म्म मरअन रा, मर कहते हैं ख़ास तौर पर, इसमें जो आइन है ख़ास तौर पर इसके ऊपर ज़म्मा भी है। वज़न हाशुद ख़त्म अज़ फ़ज़ल खुदा, यहाँ पर अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से वज़न ख़त्म हो रहे हैं। बाकी मस्तर से मुतल्लिक एक दो लाइनें और हैं, वो हम इसके बाद जिक्र कर देते हैं, इसके साथ हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। मस्तर की बात चल रही है, मस्तर का सबक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आखिर में मस्तर की 3 किस्में हैं, वो मुख्तसर सी है, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हज़रत फरमा रहे हैं फ़अला दर सुलासी मुजरद बराए मर्रा आयत चूँ ज़रबा यक बार ज़दन, व फ़िअला बराए नो चूँ सिबगा यक नो रंग करदन, व फ़ौला बराए मिकदार चूँ उकला व लुकमा। तर्जुमा देख लें। हज़रत फरमा रहे हैं फ़अला सुलासी मुजरद में एक मरतबा बताने के लिए आता है, जैसे कि ज़रबा एक मरतबा मारना, और फ़िअला किस्म बताने के लिए आता है, जैसे सिबगा एक किस्म का रंग करना, और फ़ौला मिकदार बताने के लिए आता है, जैसे उकला और लुकमा। देखिए मस्तर की बात चल रही है, मस्तर के औज़ान हमने नज़म के अंदर भी तफसील के साथ पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हज़रत ये फरमा रहे हैं कि सुलासी मुजरद में ये जो 3 वज़न हैं फ़अला फ़िअला फ़ौला, इसमें फ़ा कलमा के फ़तह ज़म्मा और कसरा के साथ तर्जमे के अंदर फ़र्क आ जाएगा। जब आपने एक मरतबा होना बताना होगा तो फिर आप उसको फ़अलतुन के वज़न के ऊपर लेकर आएंगे। फ़अलतुन के वज़न पर अगर कोई मस्तर आ रहा है तो उसमें एक मरतबा वाला माना आएगा, जैसा कि ज़रबा यक बार ज़दन एक मरतबा मारना, अगर आपने बताना है तो इसको फ़अलतुन के वज़न पर लेकर आएंगे। और इसी तरह अगर आपने जो फ़ेल किया है वो आपने फ़ेल की किस्म बयान करनी है, कौन सी किस्म का आपने फ़ेल किया है, तो आप इसी को फ़ा कलमा के कसरा के साथ लेकर आएंगे, जैसा कि फ़िअलतुन सिबगतुन, बर वज़न इसका आएगा सिबगतुन, एक किस्म का रंग करना। और इसी तरह अगर आप मिकदार बताना चाहते हैं कि आपने कितनी मिकदार में ये वाला फ़ेल किया है, ये वाला इस मस्तर के ज़रिए से अगर आप बताना चाहते हैं तो फिर फ़ा कलमा के ऊपर आप ज़म्मा लेकर आएंगे, जैसा कि उकलतुन और लुकमतुन। तो मतलब इसमें फ़अला और फ़ौला इन दोनों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक मरतबा बताया जाता है और इसके अंदर मिकदार बताई जाती है। इसमें एक मिकदार भी हो सकती है, 2 और 3 और इससे ज़्यादा मिकदार भी बताई जा सकती है। तो यहाँ तक हमारा मस्तर मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आगे जो है वो हम इंशाअल्लाह मुबालगा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुस्सीगा का तीसरा बाब है अस्माए मुश्तक्का। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने नज़म पढ़ी थी, उस नज़म के अंदर वो मसादिर आए थे जो मसादिर सुलासी मुजर्रद के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आज के सबक के अंदर हमने इसमें मुबालगा और इसमें तफ़ज़ील के अंदर क्या फ़र्क है ये फ़र्क पढ़ेंगे, और इसी तरह आज के सबक में हम ये भी पढ़ेंगे कि मुबालगे के लिए अरबी में कौन से सीगे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि मुबालगे के लिए कौन से सीगे आते हैं। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि मुबालगे के लिए ये सीगे आते हैं। फ़आलुन का वज़न ये मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, फ़आलुन जैसे ज़र्राबुन, और इसी तरह फ़ुआलुन ये वज़न भी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ुआलुन जैसे तुव्वालुन। और इसी तरह तीसरा वज़न भी आप देख लें फ़ाइलुन, ये वज़न भी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ाइलुन जैसे हाजिरुन। और इसी तरह फ़ाइलुन ये वज़न भी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ाइलुन जैसे अलीमुन। लेकिन ये जो वज़न है फ़ाइलुन ये मुबालगे के अलावा सिफ़त मुशब्बा के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक तो हो गया वो औज़ान जो इसम मुबालगा के लिए इस्तेमाल होते हैं। और लाजिम और ज़ाहिर बात है कि सारे के सारे औज़ान यहाँ पर लिखने मकसूद नहीं हैं, सिर्फ 2-4 नमूने के तौर पर लिखे हैं। बाकी अगर शुमार करना चाहें तो इसके अलावा और भी सीगे मुबालगे के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे फ़र्क बता रहे हैं कि इसमें मुबालगा और इसम तफ़ज़ील के अंदर फ़र्क क्या है। देखिए फ़र्क जो है ना, एक तो लफ्ज़ों के अंदर भी फ़र्क है, क्योंकि इसम तफ़ज़ील का जो वज़न और लफ़ज़ है वो एक मुकर्रर होते हैं और मुबालगे के लिए वो वाले वज़न इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह माना के अंदर भी फ़र्क है। माना के अंदर फ़र्क क्या है वो बता रहे हैं कि फ़र्क सीगा मुबालगा और इसम तफ़ज़ील के माना में ये है कि मुबालगे के सीगे में माना फ़ाइलियत की ज़्यादती फ़ी हद्दी ज़ाती ही होती है। क्या मतलब? यानी फ़ाइलियत वाला माना इसम मुबालगा के अंदर ज़्यादा होता है और इसमें किसी और की तरफ निस्बत करना मकसूद नहीं होता, बल्कि उसकी ज़ात के एतबार से ही उसकी ज़ात के अंदर ही फ़ाइलियत वाला माना ज़्यादा मकसूद होता है, किसी दूसरे की तरफ उसमें नज़र नहीं होती। और इसम तफ़ज़ील में जो ज़्यादती होती है फ़ाइलियत वाले माना की, वो दूसरे के एतबार से मकसूद होती है कि इस लफ्ज़ के अंदर या इस शख्स के अंदर इसम फ़ाइलियत वाला माना दूसरे शख्स से ज़्यादा है या दूसरे लोगों से ज़्यादा है, ये बताने के लिए इसम तफ़ज़ील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसा कि अज़रबु मिन ज़ैदिन। अब यहाँ पे देखें अज़रबु ये इसम तफ़ज़ील है,
اب آپ اس کو اکیلا اضربو نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص زیادہ مارنے والا ہے، بلکہ آپ کسی نہ کسی نسبت کے اعتبار سے کہیں گے، کسی نہ کسی دوسرے شخص کے اعتبار سے کہیں گے اضربو من زیدن، فلاں شخص زید سے زیادہ مارنے والا ہے، یا اسی طرح اضرب القوم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص قوم میں زیادہ مارنے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جو زیادتی معنی ہے فاعلیت کا وہ دوسروں کے اعتبار سے اس میں متصور ہو رہی ہے۔ مگر صرف اضربو یا اکبرو آئے، اگلی بات یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ دیکھیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسم تفضیل اس میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اکیلا اسم تفضیل دوسروں کے ذکر کے بغیر نہیں آتا، جبکہ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں جہاں پر اسم تفضیل اکیلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور شخص نہیں ہے جس کے اوپر فاعلیت کے معنی کی زیادتی دی جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ اکبر بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، یہاں پر بھی آگے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بڑا ہے، یہ اسی طریقے سے عرب کے لوگ اضربو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی کا حضرت جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی ایسی مثال عربی کے اندر ملتی ہے جس میں اسم تفضیل کا لفظ اکیلا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر جس پر زیادتی دی جا رہی ہوتی ہے وہ لفظ وہاں پہ محذوف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لفظ موجود ہوتا ہی نہیں ہے، موجود ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا، لیکن معنی کے اعتبار سے اس چیز کو تصور کر لیا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف اضربو آتا ہے یا اکبرو آتا ہے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں، یعنی وہ شخص اور وہ معنی مقدر ہوتا ہے جس کے اوپر ان کو زیادتی دی جا رہی ہوتی ہے، اضافہ دیا جا رہا ہوتا ہے معنی کا۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر ہے تو مراد یہ ہوتا ہے اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں من کل شیء، اس کے اوپر فاعلیت کے معنی کی اضافہ اور زیادتی مقصود ہے، وہ الگ بات ہے کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اضربو ہے تو اضربو اگر اکیلا ہے تو اس کے بعد آگے کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہوگا، اضربو من زید، اضربو من بکر، یا اضرب القوم ہے، وہ جیسے اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک طریقے سے یہ ضرور آئے گا، لفظوں میں نہ بھی ہوگا تو معنی کے اندر محذوف یہ لازمی ہوگا۔ یہ تو ہو گیا اسم تفضیل کے، اس کے اندر اضافی معنی جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جو صیغہ مبالغہ ہے اس میں دوسروں کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہی بتایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ضرابن، اس کے معنی زیادہ مارنے والے کے ہیں، بس اس میں یہ نہیں ہے کہ جو شخص زیادہ مارنے والا ہے وہ دوسروں سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس صرف اتنا ہی آپ نے بتانا ہے کہ یہ شخص زیادہ مارنے والا ہے، کسی دوسرے کی طرف نسبت کا اس کے اندر لحاظ نہیں کیا گیا۔ یہ ایک فائدہ ہے اسم مبالغہ اور اسم تفضیل کے درمیان فرق۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب مکمل ہو جائے گا۔ آخری فائدہ دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں اعداد میں فاعلن کا وزن مرتبہ یعنی درجہ کے واسطے آتا ہے۔ دیکھیں جو اعداد گنتی ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنی بھی گنتی ہے، اس میں اگر آپ نے کسی چیز کا مرتبہ یا درجہ بتانا ہے تو آپ اس عدد کو فاعلن کے وزن کے اوپر لے آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ 5ویں درجے میں ہے یا 5ویں مرتبے میں ہے تو آپ اس کے لیے فاعلن کے وزن پر خمس کو فاعلن کے وزن پر لیں گے اور آپ کہہ دیں گے خامس یعنی 5واں۔ یا اسی طریقے سے آپ نے کسی چیز کا 10واں درجہ بتانا ہے تو آپ اس کے لیے عشر جو 10 کو کہتے ہیں آپ اس کو فاعلن کے وزن پر لے آئیں گے عاشر یعنی 10واں۔ تو یہ فرما رہے ہیں جیسے خامس بمعنی پنجم، پنجم 5ویں کو کہتے ہیں، عاشر بمعنی دہم، دہم کہتے ہیں 10ویں کو، یعنی وہ چیز جو شمار میں اس درجے میں ہو۔ مگر مرکبات میں اچھا ایک اگلی بات یہاں پر یہ کی ہے کہ یہ جو اصول اور قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے 1 سے لے کے 10 تک، 10 کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ حضرت بتا رہے ہیں۔ 10 کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جب دہائیاں شروع ہوں گی تو 11 سے لے کے 19 تک اگر آپ نے کسی چیز کا درجے میں ہونا بتانا ہے تو جو پہلا جز ہے آپ اس جز کو فاعلن کے وزن کے اوپر لے کر آئیں گے، جو دوسرا جز ہے دوسرے جز کو آپ نہیں چھیڑیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں مگر مرکبات یعنی وہ لفظ جو مرکب ہو، چونکہ آپ کو معلوم ہے 11 سے لے کے 19 تک یہ بھی مرکب ہوتا ہے۔ مرکبات میں جزو اول کو بروزن فاعلن بناتے ہیں، پہلے جز کو فاعلن کے وزن کے اوپر لے کر آتے ہیں، دوسرے جز کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ 11ویں درجے میں ہے یا 11ویں مرتبے میں تو آپ اس کے لیے بولیں گے ہادی عشر۔ اب یہ دیکھیں ہادی جن بروزن فاعلن، یا اسی طرح 12واں بتانا ہے تو ثانی عشر، یہاں پہ بھی دیکھیں ثانی بروزن فاعلن۔ یا اسی طرح اگر آپ نے 21 بتانا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کہیں گے ہادی وائی شرون۔ تو 11 سے لے کے 19 تک، 21 سے لے کے 29 تک، اسی طرح 31 سے لے کے 39 تک، یہ جو درمیان والے ہیں دہائیوں کو چھوڑ کے 20 30 40 50 60 70 80 90 ان کو چھوڑ کے
باقیوں کا بنانے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے درجہ بتانا ہے تو آپ صرف پہلے جز ہے اس کو فاعلن کے وزن پر لائیں گے. یا اسی طریقے سے رابع و ثلاثون، اس کا مطلب ہے 34واں. اگر آپ نے کوئی چیز ایسی بتانی ہے جو 34ویں درجے میں ہے تو آپ اس کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ رابع و ثلاثون. اس کے بعد آگے بتایا کہ عشرہ کے بعد کے عقود میں اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر آتا ہے. عشرہ کے بعد والے عقود یعنی جو دہائیاں ہیں وہ کون سی دہائیاں ہیں؟ 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50، 60، 70، 80، 90. ان دہائیوں میں، کیونکہ درمیان والے اعداد کا تو طریقہ پہلے بتا دیا کہ آپ جو پہلا جز ہے اس کو فاعلن کے وزن پر لائیں گے، لیکن یہ جو دہائیاں ہیں اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یہ جو دہائیاں یہ برائے عدد بھی استعمال ہوتی ہیں اور برائے مرتبہ بھی استعمال ہوتی ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ عشرہ کے بعد کے عقود یعنی دہائیوں میں اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر ہی آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 20 عدد بتانے ہیں تو آپ اس کے لیے 20 بتائیں گے، اور اگر آپ نے کسی چیز کا 20ویں نمبر پر ہونا بتانا ہے تو آپ اس کے لیے بھی 20 ہی بولیں گے، عدد کے وزن پر ہی لے کر آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وزن ہو. جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ 20 20 بھی ہے اور 20واں بھی. اسی طریقے سے ثلاثون وہ 30 بھی ہے اور 30واں بھی. رابعون 40 بھی ہے اور 40واں بھی. ایک بات یہاں تک یہ میری بات عدد سے متعلق مکمل ہو گئی ہے. اور اس کے بعد آگے فاعلن کا وزن، یہاں سے ایک اور بات کی جا رہی ہے. فاعلن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فاعلن کا جو وزن ہے یہ نسبت کے واسطے بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ بتانے کے لیے بھی فاعلن کا وزن آتا ہے. جیسے کوئی دودھ بیچنے والا ہے، اب اس کی نسبت دودھ کی طرف ہے تو ذی لبن ہے، نسبت کہتے ہیں ذی کو یعنی والا، ذی لبن دودھ والا، تو آپ اس کے لیے اسم فاعل لے کر آئیں گے لابن. یا اسی طریقے سے کوئی تمر بیچنے والا ہے، ذی تمر ہے، کیونکہ ذی کہتے ہیں والے کو تو نسبت ہے تمر کی طرف تو آپ اس کے لیے کہہ دیں گے تامر. یہ فرما رہے ہیں کہ فاعلن کا وزن نسبت کے واسطے بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل ذی کذا، یعنی یہ وہ فاعل وہ کرنے والا ہے جو کسی چیز کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. جیسے تعمیر ہے تو اس کو کہیں گے تعمیر ذی تمر، وہ کھجوریں بیچنے والا جو منسوب ہے تمر کی طرف. یہ اسی طریقے سے لابن وہ دودھ بیچنے والا جو ذی لبن ہے یعنی دودھ کی طرف منسوب ہے. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ اس معنی میں یعنی نسبت کی طرف کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو تو اس معنی میں جس طریقے سے فاعلن کا وزن آتا ہے اسی طریقے سے اسم مبالغے کا وزن بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے تمار بھی کہہ دیتے ہیں اور لبان بھی کہہ دیتے ہیں. تمار کھجوریں بیچنے والا اور لبان دودھ بیچنے والا. تو یہاں تک ہمارا جو تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ وہ مکمل ہو چکا ہے. اگلے ویڈیو کے اندر ہم اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. آخری سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ اس میں 2 فائدے اور ہیں. سبق مکمل ہم اردو میں تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. فارسی عبارت آپ دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. فائدہ برائے مبالغہ صیغہ فعال آیت چوں ضراب و فعال چوں طوال فاعل چوں حاضر و فاعل چوں علیم. فرق در صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل. فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل این است کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت میں باشد در معنی فاعلیت فی حد ذاتی نہ نظر بدیگرے، و در اسم تفضیل زیادت منظور میں باشد نظر بدیگرے. اضرب من زید یا اضرب القوم خواہند گفت زنندہ تر است از زید یا زنندہ تر است از قوم. و اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آید معنی نسبت مقدر میں باشد. مثلا در اللہ اکبر مراد این است کہ اکبر من کل شیء بزرگ تر است از ہر شے. و معنی ضراب زیادہ زنندہ است و بس نسبت بکس ملحوظ نیست. یہ فارسی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں مبالغے کے لیے فعالن کا صیغہ آتا ہے جیسے ضرابن، فعالن کا صیغہ آتا ہے جیسے طوالن، فاعلن کا صیغہ آتا ہے جیسے حاضرن، فاعلن کا صیغہ آتا ہے جیسے علیمن. اس کے بعد آگے مبالغہ اور اسم تفضیل کے درمیان فرق فرما رہے ہیں کہ فرق مبالغے کے صیغے کے معنی میں اور اسم تفضیل کے معنی میں این است یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ میں منظور معنی کی زیادتی ہوتی ہے فاعلیت کے معنی کی اس کی اپنی ذات میں، نہ کہ نظر کرتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف. اور اسم تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے نظر کرتے ہوئے دوسرے کی طرف. جیسے اضرب من زید یضرب القوم، کہیں گے زیادہ مارنے والا ہے زید سے یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے.
اور اگر صرف لفظ اضرب یکبر آتا ہے تو معنی نسبت مقدر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اور ضراب میں زیادہ مارنے والا معنی ہے اور بس، کسی اور کی طرف نسبت کرنے کا اس میں لحاظ نہیں کیا جاتا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں سب سے پہلے تو حضرت نے یہ بتایا کہ مبالغے کے لیے کچھ صیغے آتے ہیں۔ کون سے صیغے آتے ہیں؟ پہلا ہے فعال جیسے ضراب، دوسرا ہے فعال جیسے طوال، تیسرا ہے فاعل جیسے حاضر، چوتھا ہے فاعل جیسے علیم۔ پہلی بات تو یہ مبالغے کے کچھ صیغے بتائیں۔ یہاں پر بھی میں وہی بات کروں گا کہ سارے صیغے ذکر نہیں کیے ہیں، چیدہ یہاں پہ صیغے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت نے اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق بتایا۔ یہ عنوان ہے، فرق در مبالغہ و اس میں تفضیل۔ اب وہ کیا فرق ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس میں مبالغہ کے صیغے میں اور اس میں تفضیل کے صیغے میں فرق یہ ہے کہ مبالغہ میں اضافی معنی منظور ہوتا ہے فاعلیت کا، اپنی ذات کے اعتبار سے، بس کسی اور کی طرح نسبت کرنا اس کے اندر اعتبار اور لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کے مبالغے کے صیغے میں اور اس میں تفضیل کے صیغے میں فرق یہ ہے کہ مبالغے کے صیغے میں منظور زیادت میں باشد، زیادت اضافہ، فاعلیت کے معنی کا اضافہ منظور ہوتا ہے، فاعلیت کے معنی میں فی حدی ذاتی، اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے، نہ نظر بدی کرے، نہ کہ نظر کرتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف، کسی دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت دینا اس کے اندر مقصود نہیں ہوتا۔ اور اس میں تفضیل میں زیادت منظور میں باشد، فاعلیت کے معنی میں زیادت یعنی اضافہ منظور ہوتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے، نظر بدی کرے، نظر کرتے ہوئے کسی اور کی طرف۔ جیسے اضرب من زیدن کہیں گے یا اضرب القوم خواہن گفت کہیں گے، کیا مطلب اس کا؟ زنندہ تر است زید، کہ فلاں شخص زید سے زیادہ مارنے والا، یہ ہوگا ترجمہ اضرب من زیدن کا۔ تو یہاں پر دیکھیں فاعلیت کا معنی زید سے زیادہ ہونا یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے زنندہ تر است از قوم، فلاں شخص زیادہ مارنے والا ہے قوم سے، تو یہاں پر فاعلیت کا معنی قوم سے زیادہ ہونا یہ بتایا جا رہا ہے، تو نسبت کی جا رہی ہے قوم کی طرف۔ وہ اگر لفظ صرف اضرب یکبر ہے، یہ وہی اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ اسم تفضیل کے اندر کسی اور سے فاعلیت کے معنی میں اضافہ مقصود ہوتا ہے، تو لہذا یہ کسی اور کے بغیر نہیں آتا، جبکہ ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر یہ اکیلا بھی آتا ہے، جیسا کہ اضرب آ جاتا ہے یا اکبر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر تو بڑا مشہور اور معروف ہے، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کہیں کسی جگہ پر نسبت لفظوں کے اندر مذکور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسبت ہے ہی نہیں ہے، بلکہ نسبت تو موجود ہے، لفظوں میں نہیں ہے، لیکن معنی کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ فرمانے ہیں اگر صرف لفظ اضرب یکبر آئے، اگر اکیلا لفظ اضرب یکبر آتا ہے تو نسبت کا معنی مقدر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر میں مراد یہ ہوتی ہے اکبر من کل شیء، تو یہاں پہ من کل شیء یہاں پہ مقدر ہے، یعنی بزرگ ترس از ہر شے۔ یہ تو ہو گیا اسم تفضیل۔ جو مبالغے کا صیغہ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ زیادہ مارنے والا ہے، جیسے ضرابن ہے تو اس کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ فلاں سے زیادہ مارنے والا ہے یا قوم سے زیادہ مارنے والا ہے، یہ والی بات نہیں ہے۔ ضرابن کے معنی میں کیا ہے کہ وہ زیادہ مارنے والا اور بس، نسبت بکس ملحوظ نیز کسی اور کی طرف نسبت کرنے کا اس کے اندر لحاظ نہیں کیا جاتا۔ آخری فائدہ ہے، اس کی عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ ذکر فاعل عدد۔ فائدہ: صیغہ فاعل در اعداد برائے مرتبہ ہم میں آید، خامس بمعنی پنجم، عاشر بمعنی دہم، یعنی آنچے در شمار بئی مرتبہ باشد، مگر در مرکبات جزء اول را بوزن فاعل سازند و ثانی را بحال خود گزارند، چون حادی عشر، ثانی عشر، حادی و عشرون، رابع و ثلاثون، و در عقود بعد عشر ہمو عدد اسم برائے مرتبہ ہم باشد، مثلا عشرون، بست ہم باشد و بستم ہم۔ ذکر فاعل ذی کذا۔ صیغہ فاعل برائے نسبت ہم میں آید و این را فاعل ذی کذا گوین، چون تامر و لابن بمعنی صاحب تمر و صاحب لبن، و ہم چنی تمار و لبان۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ذکر فاعل عدد۔ فائدہ بتا رہے ہیں کہ فاعل کا صیغہ اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، خامس پانچویں کے معنی میں، عاشر دسویں کے معنی میں، یعنی جو لفظ اس میں شمار ہوگا وہ اس مرتبے میں ہوگا، مگر مرکبات میں جزء اول کو فاعل کے وزن پر بناتے ہیں اور دوسرے کو اپنے حال پر خود باقی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حادی عشر، ثانی عشر، حادی و عشرون، رابع و ثلاثون۔ اور عقود میں 10 کے بعد وہی عدد اسم مرتبہ کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پہ 20 20 کو کہتے ہیں اور 20ویں کو بھی کہتے ہیں۔ فاعل ذی قضا کا ذکر کرنا۔
صیغہ فاعل نسبت کے لیے بھی آتا ہے اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں، جیسے تعمیر اور لابن بمعنی صاحب تمر اور صاحب لبن، اور اسی طرح تمار اور لبان۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ذکر فاعل عدد، یہ عنوان ہے، یعنی عدد کے اندر جو فاعلن کا وزن آتا ہے اس کا اس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ تو فائدہ حضرت بتا رہے ہیں کہ صیغہ فاعل عدد کے اندر آتا ہے لیکن وہ مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی درجہ اور مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے خامس ہے تو یہ 5ویں درجے میں جو چیز ہوگی وہ بتانے کے لیے آئے گی، یا 5ویں مرتبے پر کوئی چیز ہوگی وہ بتانے کے لیے آئے گی۔ یا اسی طرح عاشر ہے بمعنی دہم، یعنی 10ویں مرتبے پر یا 10ویں درجے میں کوئی چیز ہوگی اس کو بتانے کے لیے عاشر لے کر آئیں گے۔ یعنی آنچے در شمار، یعنی جو کچھ شمار ہوگا اس مرتبہ میں اس کو بتانے کے لیے فاعل کے وزن کے اوپر لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ بات ہے ساری مفردات تک، 1 سے لے کے 9 تک۔ اور مرکبات میں جزء اول کو فاعل کے وزن کے اوپر بنا لیتے ہیں۔ مرکبات میں کیا ہوگا؟ مرکبات سے مراد ہے 11 سے لے کے 19، 21 سے لے کے 29، اسی طرح 31 سے لے کے 39، 41 سے لے کے 49، 51 سے لے کے 59، یعنی دہائیوں کو چھوڑ کے جو باقی اعداد ہے اس میں جزء اول کو فاعل کے وزن کے اوپر بنا لیں گے اور دوسرے کو اپنے حال پر باقی چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ ہادی عشر، اگر آپ نے کسی کا 11ویں درجے میں ہونا بتانا ہے تو آپ اس کے لیے ہادیجن بر وزن فاعلن، پہلے جو اس کو لیں گے فاعل کے وزن پہ، دوسرے کو اس کے حال پہ باقی چھوڑ دیں گے۔ یا اسی طرح 12واں بتانا ہے تو ثانی عشر، یا اسی طرح اگر آپ نے 21واں بتانا ہے تو ہادی و عشرون، ہادیجوں و عشرون، رابعوں و ثلاثون، اگر آپ نے 34واں بتانا ہے آپ نے۔ ودر عقود بعد عشرہ، اب آگے بتا رہے ہیں کہ عقود میں عشرہ کے بعد والی جو دہائیاں ہیں اس میں اگر آپ نے کسی کا مرتبے میں ہونا بتانا ہے تو دہائیوں کا عدد ہی وہ عدد بھی بتاتا ہے اور مرتبہ بھی بتاتا ہے۔ وہ آپ نے سیاق و سباق کے حساب سے دیکھ لینا ہے، جہاں پر عدد والا ترجمہ ٹھیک لگتا ہو وہاں پہ آپ عدد والا ترجمہ کر لیں، جہاں پہ وہ مرتبے والا ترجمہ بنتا ہو تو وہاں پہ آپ مرتبے والا ترجمہ کر لیں۔ کہہ رہے ہیں عقود میں، معاملات میں، عشرہ 10 کے بعد ہمو عدد، وہی عدد، اسم کا وہی عدد مرتبہ کے لیے بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ 20 ہے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے دہائیوں کی، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90، کیونکہ درمیان والے جو اعداد ہیں ان کے علاوہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ آپ جزء اول کو فاعل کے وزن پر لے کر آئیں گے، دوسرے جز کو اپنے حال پہ باقی چھوڑ دیں گے۔ تو دہائیوں میں کیا ہوگا کہ وہی عدد، مثال کے طور پہ 20 ہے، یہ بست یعنی 20 کو بھی کہتے ہیں، ہم باشد و بستم ہم، اور 20ویں کو بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق کے حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے، جو ترجمہ جہاں پر سوٹ کرتا ہو آپ نے وہی ترجمہ وہاں پر ذکر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں فاعل ذی قضا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فاعل ذی قضا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اگر کسی چیز کی طرف نسبت ہو کسی شخص کی تو وہ نسبت بتانے کے لیے بھی فاعل ان کا وزن آ جاتا ہے، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ عربی میں جو ذی کا لفظ ہے یہ والا کے معنی کے اندر ہوتا ہے، تو آپ نے اگر کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہے کہ یہ شخص فلاں والا ہے، جیسے یہ شخص دودھ والا ہے، یہ شخص سبزی والا ہے، یہ شخص کھجوروں والا ہے، یہ شخص پھلوں والا ہے، تو یہ ذی جہاں پر آئے گا تو اس کے لیے بتانے کے لیے فاعل کا وزن لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاعل ذی قضا۔ یہ کہتے ہیں کہ نسبت کے لیے بھی فاعل کا وزن آتا ہے، وَإِن را فاعل ذی قضا گوئند، اور اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ جیسے تعمیر اور لابن ہے، اب تعمیر کا مطلب ذی تمر بمعنی صاحب تمر، کھجور والا، اور اسی طرح لابن ہے بمعنی ذی لبن یعنی صاحب لبن، دودھ والا، وہمچنی تمار و لبان، اور کہہ رہے ہیں اس معنی کے لیے، نسبت والے معنی کے لیے جس طرح فاعل کا وزن آتا ہے اسی طرح فعال مبالغے کا وزن بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تمار ہے تو اس کا معنی بھی یہی ہے صاحب تمر، لبان ہے تو اس کا معنی بھی یہی ہے صاحب لبن، دودھ بیچنے والا۔ تو یہاں تک ہماری فارسی عبارت مکمل ہوگی، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔